السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ دوران فائلز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حر شفیع، اور آج ہم ڈسکس کریں گے دیٹ از دا اسٹیج سیٹ فار ورلڈ وار 3. دنیا میں آج کل بہت سارے کانفلکٹس ہیں، نئے کانفلکٹس ارائز ہو رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے پاکستان کو کیا افیکٹ پڑے گا. خدا نخواستہ ورلڈ وار 3 ہو جاتی ہے تو اس میں پاکستان کا کیا رول ہوگا. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر اسلم شیرانی، who is an Islamabad-based researcher and senior lecturer at Rifa University, Islamic, John Moores Liverpool University and Beacon House University. السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. پہلے تو ہم بات شروع کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں 2-3 کانفلکٹس ہیں جو کہ ڈیلی کی بیس پہ ان کی کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے. اسرائیل غازہ کانفلکٹ بہت زمانے سے بریک بائی بریک چلتا آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اب ایران کے ساتھ اسرائیل کی ٹینشنز بہت زیادہ رائز ہو گئے ہیں. دیر ور اے فیو ایکسچینجز آف میسائلز، اسٹل دیر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. جو تھوڑا سا دب گیا ہے کانفلکٹ وہ ہے یوکرین رشیا وار. اس سب کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ شروع کیوں ہے اور اس سے گلوبل ریلیشنز پہ، انٹرنیشنل ریلیشنز پہ کیا افیکٹ پڑ رہا ہے. وائی از دیر سو مچ ٹاک اباؤٹ ورلڈ وار 3؟ شکریہ. سب سے پہلے تو تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. اگر ہم ریسنٹ کانفلکٹس کی بات کریں جو کہ گلوبلی چل رہے ہیں، وچ آر نیملی دیز ٹو وچ یو مینشنڈ، وچ از دی رشین یوکرین وار. رشین یوکرین کے کانفلکٹ کی اگر ہم بات کریں تو بیسکلی 2014 میں رشیا نے کرمین پینسویلا کے اوپر اٹ ٹک اوور تھرو وٹ انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیو کالڈ اٹ ہائبرڈ وارفیئر، رائٹ؟ جہاں پہ رشیا نے اپنی مرسنریز یوز کرتے ہوئے وہ ان نیمڈ یونیفارمس پہنے ہوئے تھے جنہوں نے وچ یو کڈ ناٹ ٹیل کہ اف دس از رشین ملٹری اور دس از جسٹ اینی رینڈم ملیشیا، مرسنریز، رائٹ؟ وہ یوز کرتے ہوئے کرمین ریجن کے اوپر اٹ ٹک اوور اینڈ دین اٹ ہیڈ اے ریفرینڈم اوور دیئر اینڈ سم ہاؤ 95% آف دا پاپولیشن سیڈ دیٹ وی وانٹ ٹو اسٹے ود رشیا. جب کرمیا کے اندر رشیا آیا 2014 میں تو دیر واز اے لاٹ آف اسپیکولیشنز گلوبلی کہ دس ول ٹرن آؤٹ انٹو اے آل آؤٹ وار، بٹ دیٹ ڈڈ ناٹ ہیپن بیکاز رشیا نے ایک نئی ٹرم ایجاد دی جو کہ 2014 سے آج تک ہم ڈبیٹ کرتے رہے، اور کافی ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے کہ رشیا کبھی بھی آل آؤٹ وار کی طرف نہیں جائے گا. بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیر آر few prerequisites to this conflict. In 1981, NATO had signed 1991. In 1991, NATO had signed a treaty with Russia that it will not expand its military presence in the eastward direction of the Russian borders, right? اور جب یوکرین کا یہ رشین بارڈرز فار دا آڈینس دیٹ ڈز ناٹ نو کہ کون سے، سوویت یونین ٹوٹی تو جرمنی واز ہاف ان دا سوویٹ ویسٹ جرمنی اینڈ ایسٹ جرمنی. یس تو سارے سوویٹ جو کنٹریز اس کے بعد بریک آف ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ نیٹو کین ہیو دیز، ناٹ پرٹیکولرلی ان دا سینس کہ نیٹو کے بینر کے انٹر آ جائیں گے، بٹ سوویٹ سے باہر ہیں. یس، مطلب اف یو لک ایٹ آل دا سینٹرل ایشین اسٹیٹس تو آپ دیکھتے ہیں آذربائیجان، ترکمانستان، قازقستان، آرمینیا، جارجیا، آل آف دیز کنٹریز بیسکلی کیم آؤٹ آف دی pre-Soviet Union or now they gained independence after that. لیکن the clause in this was کہ even these countries will not be a part of NATO. Why? Because these countries are adjoining Russian border. اور رشیا کے border کے ساتھ اگر نیٹو کی presence ہے، کیونکہ ایک بات سمجھیں، جو ملک نیٹو کا ممبر ہے اس کے اندر نیٹو کی ملٹری، that means all of the countries that NATO has as members اس کی ملٹری کی presence ہوگی. So for Russia this was a military threat, this was a security threat. So the treaty that انڈرسٹینڈیبل سیکورٹی تھریٹ، انڈرسٹینڈیبل سیکورٹی تھریٹ، رائٹ؟ کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہے ہی اس بیس پہ آف آئیڈیالوجیز کے ویسٹرن آئیڈیالوجی اور ہے رشین آئیڈیالوجی. بالکل رائٹ. اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز میں دیر از دس ٹرم دیٹ از ویری مچ یوزڈ ان ڈٹرمننگ جیو پولیٹیکل ریلیشنز، جو کہ ہے سیکورٹی ڈیلیما، رائٹ؟ سو رشیا کا سیکورٹی ڈیلیما یہی تھا کہ اگر نیٹو ہمارے بارڈرس کے قریب ہوگا تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی این ایگزسٹینشیل تھریٹ فار رشین سیکورٹی اور نیشنلزم، رائٹ؟ اور نیٹو کا آبویسلی دیر از آلویز بین دس مسٹرسٹ بٹوین دا ٹو، کیونکہ آپ دیکھیں 1992 میں جب سوویت یونین الگ بالکل تباہ ہو رہا ہے، مطلب ڈیو ٹو اٹس اکنامک لیپس، جب وہ الگ ہو رہا ہے، سو ہو رہا کیا ہے، اس سے پہلے یہ لوگ کتنے سال کولڈ وار میں وچ واز اے پراکسی وار، امیریکا اینڈ دی سوویت یونین فائٹنگ ود ایچ ادر. سو آبویسلی دا مسٹرسٹ لیول از اسکائی راکٹنگ کنسیڈرنگ کہ ناؤ رشیا از اور اس کی وجہ سے سوویت یونین بیکیم رشیا، مطلب ٹوٹ گیا. ایگزیکٹلی مسٹرسٹ کیا اس کا
کانسیکوینسز بھی پتہ ہیں ان کو. بڑھ گئے, رائٹ. سو ڈیو ٹو دیٹ ٹریٹی, جب کرمیا کا انسیڈنٹ ہوا 2014 میں, تو دی امیریکنز ہیڈ اے اسپیکولیشن دیٹ رشیا ول ناٹ گو ٹو این آل آؤٹ وار. ہاؤ ایور جو کرمیا کا ایشو تھا وہ یو این میں بہت ریز کیا گیا. یوکرین 2014 کے بعد سے انٹرنیشنل فورمز پہ رشیا کو ایکیوز بھی کرتا رہا ہے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن پہ, اور امیریکنز بھی کرتے رہے ہیں, یورپینز بھی کرتے رہے ہیں. مطلب یہ پرووکیشن واز فرام دی ویسٹرن بلاک, You can call it تو نہیں ہے نا. دیکھیں آئی تھنک کیملا ہیرس جو ہیں یو ایس کی, جی, شی انوائٹیڈ, اور انہوں نے آن براڈ کاسٹ میڈیا کہا ہے کہ یار وی وانٹ یوکرین ان دا نیٹو. ٹھیک ہے, تو آبویسلی بارڈر, اس کے علاوہ بھی کوئی کنٹریز ہیں آن دا رشین بارڈر جو نیٹو کا حصہ ہیں. پولینڈ کا آپ کو پتہ ہے بالکل, پولینڈ رشین بارڈر پہ آتا ہے. ریسنٹلی اٹ آلسو بیکیم اے نیٹو ممبر, رائٹ. اینڈ پولینڈ واز such a country جو کہ World War II سے پہلے it had seen a lot of Russian invasions, right. So ان کی security threat تو ہمیشہ سے رہتی تھی, but they are non-interventionists, مطلب they do not believe in all out warfare, right. یہ جو پولینڈ, فنلینڈ, سویڈن, سوئٹزرلینڈ, اس طرح کی countries ہیں, they've stayed neutral throughout these conflicts, right. But اب Poland and Finland, they've also joined, even Sweden, they've joined NATO. That means what? These three countries will also be contributing financially and militarily to NATO's military, right. اور یہ رشین بارڈر کے پہ ہیں بالکل. سو دیٹ از آلسو, جن کو ہم بالکن اسٹیٹس کہتے ہیں, جن کو آپ بالکن اسٹیٹس کہتے ہیں, اسکینڈینیوین اسٹیٹس کہتے ہیں. اب ایشو یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ دس از another security dilemma which is being widened for Russian security, right. Because the issue that started in Ukraine was کہ اگر یوکرین نیٹو کا ممبر بن گیا, that means that Americans, Europeans will be using Ukraine as a proxy against Russia. You have to understand this. اور رشیا کو یہی تھریٹ تھی. سو کرمیا کے بعد 2022 میں جب رشیا نے انویڈ کیا, 2022 تک سارے انٹرنیشنل ایکسپرٹس یہی سمجھ رہے تھے کہ رشیا آل آؤٹ وار پہ نہیں جائے گا, اوپن وار پہ نہیں جائے گا. رشیا ہائبرڈ وار جو کانسیپٹ ہے وہ یوز کر رہا تھا, جس کے تھرو اس نے ریفرینڈم جیتا ہے. ہاں جی, جس میں آپ بیسکلی سائبر اٹیکس کرواتے ہو, آپ اکانومی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہو, آپ انٹرنیشنل پروپیگنڈا کرتے ہو, ایسپیناج کرتے ہو, ہائبرڈ وارفیئر کے انڈر یہ ساری ٹرمز آ جاتی ہیں فار دا ویورس. سو 2022 میں جب ہم نے دیکھا کہ رشیا ہیز گون ٹو این آل آؤٹ وار, لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے سمجھنے کے لیے, وچ آئی تھنک نو بڈی ہیز پوائنٹڈ آؤٹ ٹل یٹ ان دا کانفلکٹ, وہ یہ ہے کہ ابھی جس طرح آپ دیکھیں کہ پاکستان, ایک چھوٹی سی ایگزامپل اگر میں دوں, کہ جس طرح ابھی پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہوا, رائٹ, جو سیریز ہوئی, تو پاکستانی بیچ میں بڑے خوش ہوئے کہ وین وی ور وننگ, جب ہم نے 2-2 کا جب ٹائی ہوا تو پاکستانی بڑے خوش بھی ہوئے کہ, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ پاکستان کی ٹیم اے یا ٹیم بی تھی, دیٹ واز پلینگ اگینسٹ نیوزی لینڈ کی ٹیم ڈی, ناٹ ایون سی, آئی تھنک سی تھی, ٹیم ڈی تھی. اچھا, اٹ واز اے نیولی فارم ٹیم. سو رشیا نے جو ملٹری انویژن کی 2022 میں, رشیا نے اپنے ینگ ریکروٹس بھیجے, رشیا نے وارنر گروپ بھیجا. رشیا از ناٹ سینڈنگ اٹس ٹاپ آف دا لائن ملٹری ٹیکنالوجی اینڈ ملٹری پرسنل ٹو دا وار, رائٹ. وہ ٹرین کر رہا ہے, ایگزیکٹلی, بٹ بیٹل ہارڈن آرمی ہو ان کی, تاکہ دے نو واٹ کانفلکٹ از. یا بٹ آئی پرسنلی تھنک کہ تھوڑا سا پالیسی فلا رشیا کا بھی تھا, بیکاز ان کو ایسا لگا تھا پیوٹن موونگ ان ٹو یوکرین, ان کو ایسا لگا تھا کہ وہ 4-5 ہفتوں میں کیو تک پہنچ جائیں گے, وچ از دا کیپٹل آف یوکرین, اینڈ دے وڈ بی ایزیلی ٹیکنگ اوور یوکرین وداؤٹ اینی ریزسٹنس. بٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے, دا یوکرینینز ہیو شون ایکسٹریم ریزسٹنس اگینسٹ دا رشین انویژن. اور یہ ایک بہت ہی, میں سمجھتا ہوں ریسنٹ 21st سینچری میں, دس از ون آف دا کانفلکٹس وچ از یو شوڈ بی ویری کین اینڈ انٹرسٹڈ ان ہاؤ دیز ویری اسمال اسٹیٹ از کاؤنٹرنگ سچ اے ہیوج پاورفل بٹ اسٹیٹ آف دا گلوبل پالیٹکس. نا اس میں ایک آپ نے کہا کہ ایک تو رشیا کی فرسٹ کلاس ملٹری وہ نہیں آگے گئی, دوسرا جو میں نے ایک اس پہ پوائنٹ سنا تھا, وہ گرمیوں میں گئے جو ان کا گراؤنڈ جنرلی فروزن ہوتا ہے, جس پہ آپ ٹینکس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں چلا سکتے ہیں, یو کوڈ ناٹ ڈو دیٹ, رشیا کوڈ ناٹ ڈو دیٹ. لوجسٹیکل بہت بڑا ایشو ہے. تیسری بات, رشیا ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو شو کہ ہم بالکل ہی انائلیٹ کرنے لگے ہیں سارے یوکرین کو. ہم دے وانٹڈ اسٹریٹجکلی کہ ہم ان کو اتنا پریشرائز کر دیں یا برڈن کر دیں کہ وہ خود ہی کنسیڈ کر لیں کانفلکٹ. ایک تو یہ کانفلکٹ ہو گیا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں بڑی گھبراہٹ ہوئی کہ رشیا, ون آف دا biggest countries, the biggest country by area, or one of the competing superpowers in the world, has gone to conflict. Contrary to previous
کانفلکٹس جس میں صرف یو ایس کسی کنٹری کے اندر انویڈ کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی اگلے سال ہمارے پاس آیا ہے اسرائیل غازہ کانفلکٹ, جو کہ بہت عرض زمانے سے چھوٹے چھوٹے بریکس کے بعد ہو رہا تھا. دیٹ ٹرنڈ آؤٹ انٹو ایران اسٹیپنگ ان ٹو دا بیٹل فیلڈ. ایران اور اسرائیل کی ایکسچینجز ہوئی. اب آئی تھنک دنیا کی سب سے والیٹائل کنٹری جو ہے نا, مطلب والیٹائل نہیں لیکن جو سب سے انکنٹرولڈ کنٹری ہے, جس کے اوپر کسی کا انفلوئنس نہیں نظر آتا, روگ نیشن کہا جاتا ہے ہماری ٹرمز میں. ہاں, روگ نیشن, جس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. باغی اسٹیٹ اردو میں اس کا یو این کا کوئی ریزولوشن انہوں نے آج تک ایکسیپٹ نہیں کیا, نہ اس کو فالو کیا ان ٹرمز آف پیلسٹائن. میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. اوکے ٹھیک, میں ایران کی بات نہیں ابھی کر رہا. یو ایس کا پریشر بھی وہ نہیں لیتے. دے مطلب آن دا سرفیس اٹ سیمس کہ دے ڈکٹیٹ ٹو یو ایس واٹ دے وانٹ اینڈ دے گیٹ اٹ. اور یو ایس کی بہت پریشر کے بعد بھی وہ کہتے ہیں وہ چلو ٹھیک ہے ہم اس چیز کو ابھی اتنا لمٹ کرتے ہیں. بٹ یو کین نیور سے کہ یو ایس کنٹرولز اسرائیل. یو کوڈ میک این آرگیومنٹ کہ دی اسرائیل ڈکٹیٹس ٹو دا یو ایس کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سیکورٹی بھی یو ایس کے پاس ہے. اب بائی پراکسی کہہ لیں, ایران از ایٹ وار ود دا یو ایس, بیکاز سب کو پتہ ہے اسرائیل تو یو ایس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایران نے اسرائیل پہ اٹیک بھی کر دیا. ٹینشنز آر ویری ہائی. جی, اور آفیشیلی تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہے, بٹ ایوری ون نوز کہ یو شوڈنٹ ٹیسٹ دیم آن دیٹ. ہاں, اور ان کے پاس ہیں بھی. مطلب یہ سارے ہاں اینالسٹ کی سائنڈ چیزیں کہ یار یہ ہیں, دے ڈونٹ لیٹ اینی ون ان ٹو سی کہ کیا ہو رہا ہے, ان کا نیوکلیئر پروگرام کیسا ہے انرجی کے لیے. سیم گوز فار ایران. این پی ٹی سائن کرنا تو دور کی بات ہے, وہ تو چلو پاکستان اور انڈیا نے بھی نہیں کی, بٹ ایوری ون نوز آفیشلی کہ یار ان دونوں کے پاس نیوکلیئر ویپنس ہیں, اور اسی لحاظ سے ان کے اوپر اسٹریس بھی ڈالی جاتی ہے. جی, ہمارے اوپر سینکشنز لگتی ہیں تو وی کمپلائی ٹو دی انٹرنیشنل کوئریز. انڈیا بھی بہت اچھے اسٹریٹجکلی چلتا ہے دنیا کے ساتھ. اسرائیل ڈز ناٹ کیئر. ایران ہیز بن سینکشنڈ سو مچ دیٹ دے آر یوز ٹو اٹ. ان کو روکے گا کون؟ ایک کانفلکٹ ادھر ہو رہا ہے اور ایک ادھر ہو رہا ہے. ادھر والے کو بھی کوئی نہیں روک پا رہا, وہاں سے فنڈنگ کر رہے ہیں یوکرین کو اکنامکلی بھی, ویپنس کے تھرو بھی. ان دونوں کو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. یہ کیٹیگلائز کر کے آگے اور کس طرح کے کانفلکٹس اس سے بنتے ہیں. آپ کا آئی تھنک یہ 3 پارٹ کویشچن تھا, تو لیٹ می آنسر اٹ اسی طرح. سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کا جو آخری سوال کہ ان کو روکے گا کون, تو انٹرنیشنل جو ورلڈ پالیٹکس ہے, جو ورلڈ ارینا ہے, اس کے اندر ہمارے پاس جو ہائیسٹ لیول آف اتھارٹی ہے اگر کسی کے پاس, دیٹ از دا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل, یو این ایس سی جسے کہتے ہیں. اب یو این ایس سی کا کام ہی اس کے نام میں ہے سیکورٹی کاؤنسل. تو سیکورٹی کاؤنسل کا مین مقصد ہی ہے کہ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی مینٹین کرنی ہے. اس میں 15 ممبرز ہوتے ہیں, جن میں سے 5 جو ہیں وہ پرماننٹ ممبرز ہیں, ہو ہیو ویٹو رائٹ. اب مسئلہ کیا ہے کہ دا یو این ایس سی ہیز لٹرلی فیلڈ to curtail any of these, both of these issues. Why? Because جب اسرائیل پہ کوئی بھی ریزولوشن آتی ہے سیز فائر کی, یا ریزولوشن آتی ہے ایون اگر آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہو کہ پیلسٹینین اتھارٹی کو ریکگنائز کرنا اور پیلسٹائن کو ریکگنائز کرنا ایز اے اسٹیٹ کی ریزولوشن پیش ہوئی تھی یو این ایس سی میں, امریکہ نے ویٹو کر دی. سو مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی اسرائیل پیلسٹائن ایشو کی, جب سے یہ شروع ہوا ہے, جو بھی ریزولوشن آتی ہے اٹ ہیز آلویز بین ویٹوڈ بائی دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. سو اس سے ہوتا کیا ہے کہ یو این ایس سی ڈیڈ لاک میں پھنس جاتی ہے رائٹ. اور جب بھی رشیا یوکرین وار کے بارے میں کوئی سینکشنز کی, رشیا پہ سینکشن لگانے کی لیٹ سپوز ریزولوشن ہو, یا سیز فائر کی ریزولوشن ہو, یا رشین آرمس کو کنٹرول کرنے کی ریزولوشن ہو, تو یا تو چائنا یا رشیا تو ڈیفینیٹلی, ایون سم ٹائمز چائنا ویٹوز دیٹ ریزولوشن رائٹ. سو اگر ایک بھی کنٹری ویٹو کرتی ہے تو یو این ایس سی ایک اسٹینڈ اسٹل پہ آ گئی ہے. بلکہ ہماری فیلڈ میں دیر از ناؤ اے سیئنگ کہ اے گڈ یو این ایس سی از اے فیلڈ یو این ایس سی, مطلب وہ فیل جو ہو جاتی ہے وہ. سو یہاں سے ایک بڑا اسٹینڈ اسٹل آ جاتا ہے انٹرنیشنل ڈپلومسی کے اندر ڈیفینیٹلی. لیکن آپ یہ بات سمجھیں کہ ہمیشہ بیک ڈور ڈپلومسی تو چل رہی ہوتی ہے رائٹ. اب سب سے پہلی بات کرتے ہیں رشیا یوکرین کی, تو ان کو کون روکے گا. When we talk about major powers, right? کون روکے نہ روکے, کیسے روکے گا.
رائٹ ناؤ جتنی بھی 2014 میں جب رشیا نے کرمیا پہ حملہ کیا تھا تو نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ رشیا فل آؤٹ وار کرے گا. سارے یہی کہہ رہے تھے کہ دیر از دس نیو ٹرم دیٹ ہیز بین ڈیولپڈ بائی دی رشینز یوزنگ دس وچ از دی ہائبرڈ وارفیئر. ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ سائبر اٹیکس کر رہے ہو, مرسنریز کا یوز کر رہے ہو, اکانومی کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو, رائٹ, آپ پراکسی وار ایک طرح کی لڑ رہے ہو, پبلک کے اوپینینس چینج کر رہے ہو مس انفارمیشن کے تھرو, آئیڈیالوجیز بدل رہی ہیں. ایگزیکٹلی. اور رشیا نے جو انفارمیشن پورٹرے کی 2014 میں آفٹر ٹیکنگ اوور کرمیا واز کہ یہاں پہ میجورٹی رشینز رہتے ہیں وچ آر بیسکلی انڈر تھریٹ اف دے لیو ان یوکرین. سو یو سی دے کنٹرولڈ دا نیریٹو. ٹھیک ہے, اب ایشو یہ آ گیا کہ یو این ایس سی ہیز فیلڈ ٹو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ ایشو. اٹس بین آن گوئنگ فار 2 years ناؤ. ٹھیک ہے, اچھا ایک چیز اس کے اندر تھی کہ کون روکے گا, تو یوکرین کا ایسا نہیں ہے کہ کوئی الائز نہیں تھے. اب اف یو انڈرسٹینڈ کہ وائی 2 سال ویسے یوکرین سسٹین نہیں کر سکتا تھا یہ جنگ, دا اونلی ریزن اٹ ہیز بین ڈوئنگ سو از ڈیو ٹو دا فنڈنگ ملٹریلی, اور جو ایڈ اس کو مل رہی ہے امریکہ, یو کے, فرانس, جرمنی, آل آف دیز allied ویسٹرن allies, right, they have been supporting Ukraine, even the weapons, the rifles, the aircrafts, the drones, the tanks, the anti-aircraft missiles, the anti-tank missiles, all of them have been supplied by the Western allies. میں نے کچھ عرصے پہلے فگر سنا تھا, it was around 6 billion کا yes US dollars کا weapons, exactly, and the US hasn't gifted it to them, they've sold it to them. Yeah, they've sold it to them, just like in World War II وہ پہلے بیچ کے آپ اپنی اکانومی ایگزیکٹلی کر لیتے. سو یہاں پہ ابھی ایک ٹرینڈ اگر آپ فالو کریں نا تو ریسرچ شوز کہ جتنا گوئنگ ان ٹو دا وار جتنا انتھوزیاسٹک امیریکن کانگریس اور پولیٹیشینس تھے اباؤٹ گیونگ ایڈ ٹو دی یوکرینینس, وہ لیول آہستہ آہستہ ڈیمینش اور ڈکریز ہوتا گیا. وائی؟ بیکاز آف دی اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ. ناؤ امیریکا, دیر از دس ہیوج ڈبیٹ ریسنٹلی, اگر آپ کانگریس کی نیوز پڑھیں تو بائیڈن ہیڈ بیسکلی سیٹ اسائڈ ایڈ فار یوکرین وچ واز سم ویئر اراؤنڈ 5 to 6 billion US dollars. ٹھیک ہے, دس واز ملٹری ایڈ, بٹ دا کانگریس نیور اپرووڈ اٹ. وائی؟ بیکاز دے وانٹیڈ ٹو ہولڈ دیٹ منی because that is coming from the American taxpayer. So now they were debating on it. تو مطلب یہاں سے ہمیں ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا وہ جو enthusiasm تھا نا of going into war and supporting Ukrainians, وہ آہستہ آہستہ ڈکریز ہو رہا ہے. رشیا کو روکنے والا کام ریکریز ہو رہا ہے. یس, اور جو سپورٹ فار اسرائیل کے لیے مس انفارمیشن بیچ میں اسپریڈ ہوئی, جس طرح جب ایئر انٹو دا کانفلکٹ دا ویسٹرن میڈیا آؤٹلیٹس دے ور آل شوئنگ دیٹ رشیا از فیسنگ دس میسو ڈیفیٹ ان ٹرمز آف بٹ ویئر از دیٹ نیوز ناؤ, آئی آسک یو, بیکاز میں نے ابھی پڑھی کہ فرانس کا آفیشیل تھا, ہی سیڈ ایمینوئل, نہیں ناٹ دا پریزیڈنٹ, سوری پرائم منسٹر, کہ 150,000 رشین سولجرز ہیو ایگزیجریٹڈ نمبرز ہیں. یو سی آئی کانٹ سی کہ اتنا بڑا لاس ہوا, اور یوکرین کے اس کے اٹ واز آئی ڈونٹ ریمبر دا فگر, لیکن ڈراسٹکلی کم تھے. یوکرین از ناٹ اے نیوکلیئر پاور, ٹھیک ہے, وہاں سے اٹس آلسو ناٹ اے نیٹو ممبر. اٹس اف اٹ واز اے نیٹو ممبر اٹ وڈ ہیو بین, وہ صدقہ اس کا نکال سکتے ہیں, اسرائیل کا صدقہ نہیں نکل سکتا. یہ جو میں آپ کو پوائنٹ کی بات کر رہا تھا وہی والی کہ یوکرین کی فنڈنگ کی انتھوزیازم جتنی گرتی جا رہی ہے, آپ کو یہ چیز اسرائیل کی فنڈنگ میں نظر نہیں آئے گی. امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو 1948 آنورڈ سنس اٹس انسیپشن, دیکھیں یہ مسئلہ کوئی 6 مہینے پہلے شروع نہیں ہوا, ٹھیک ہے, حماس اسرائیل کا یا فلسطینی اسرائیل کا کانفلکٹ یہ کوئی 6 مہینے سال پہلے شروع نہیں ہوا. دس ہیز بین آن گوئنگ فار 75 years. یہ نقبہ جو ایک ٹرم وہ یوز کرتے ہیں وچ از دی مائگریشن آف 100,000 عربس, ٹھیک ہے, جو ڈسپلیسمنٹس ہیں پیلسٹینین عربس بیسکلی وہ بولتے ہیں نا. سو یہ جو سارا کانفلکٹ ہے, یہ جو الیگل سیٹلمنٹس ہیں اسرائیل کی, سی امیریکا ہیز بین بیکنگ اسرائیل سنس day one, right? So a lot of experts call it the brain child of America. But understand one thing, ایک بڑے مزے کی statement تھی, بائیڈن کی speech تھی, if there was no Israel we would have to invent an Israel. Exactly, right? So you understand کہ جو مطلب جس لحاظ سے they control the cycle of news on Israel. آپ ویسٹرن میڈیا آؤٹلیٹس دیکھیں, BBC سے لے کے CNN سے لے کے کوئی اسکائی نیوز کوئی بھی کھول کے دیکھ لیں, now they would be showing you a very different picture of what is happening in Gaza or what is happening in the West Bank, right? اب آپ الجزیرہ یا مڈل ایسٹرن آئے یا کوئی اور AJ+ یا کوئی بھی آپ چینل اٹھا کے دیکھیں وچ از ایسٹرن, یو وڈ بی گیٹنگ
ویری ہارفک امیجز یار جو دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہے. آپ کا دل لرز اٹھتا ہے جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے ہماری انٹرنیشنل لا کی ٹرمز میں. دس از پراببلی دی ورسٹ جینوسائڈ, ایون ورس دین وٹ ہیپنڈ ان روانڈا, جو 1994 میں روانڈن کانفلکٹ تھا جس نے دنیا کو ایک دفعہ پریشان کر دیا تھا. وہ صرف 100 دن چلا تھا. دس ہیز بین آن گوئنگ فار 6 months now. The violation of international law, the number of journalists Israel has killed is topping all of the number of dead journalists all over the world in this year in just 6 months. So you have to understand that Israel has violated a lot of international law and America is backing it. So it is also diminishing American credibility in the world, right? اب یہاں پہ امریکہ ڈبل اسٹینڈرڈز بھی کھیل رہا ہے. وہی ایڈ جو یوکرین ٹرانسلیٹ ٹو جو ہماری بات ہے کہ یہ ورلڈ وار 3 کی بات کیوں کرتے ہیں. پہلے اور بھی کانفلکٹس تھے, بہت زیادہ تھے, ڈفرینٹ کنٹریز میں تھے, عراق, افغانستان, لیبیا, سیریا, ایٹ دا سیم ٹائم 3-4 کانفلکٹس تھے. کبھی اس طرح کی بات نہیں. کہتے تھے کہ یار اٹس سیمز ایز اف ورلڈ وار ہو رہی ہے کیونکہ 4 ملک لڑ رہے ہیں, 5 ملک لڑ رہے ہیں. ابھی 2-4 ملک ہی لڑ رہے ہیں بٹ انٹر کانٹیننٹل بھی ہے اور ویسٹرن اور مڈل ایسٹرن بھی ہے, اور اب 2-3 کنٹریز نیوکلیئر پاورز بھی آپس میں لڑ رہی ہیں. ایران کی بات کر رہا ہوں. ایران نے کہا اپنی ہم نے یورینیم انریچمنٹ جو ہے وہ 20% سے 60% پہ لے گئے ہیں. یو کین پریپیئر فار وار. آپ نے ٹیسٹ آؤٹ کر لیا دونوں نے ایک دوسرے کو. ایران نے دیکھ لیا کہ ان کا آئرن ڈوم کتنا آئرن ہے اور کتنا ڈوم ہے, ٹھیک جی سب پتہ لگ گیا کہ ایکسیس ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیپیبلٹیز ٹیسٹ ہو گئی. اسرائیل نے دیکھ لیا کہ اچھا ہم ان کے اندر کہاں کہاں تک جا سکتے ہیں ٹیریٹری میں ان کی. اب از دس اے ویٹنگ گیم, آگے تک جائے گی. اس کے علاوہ لیٹ سپوز ایران اور اسرائیل آل آؤٹ وار میں جاتے ہیں, پرابیبلٹی یہ ہے کہ یو ایس اسٹیپ ان کرتا ہے, بٹ اراؤنڈ دا ورلڈ دیر آر سو مینی سمرنگ کانفلکٹس جو کہ ارپٹ ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی ویٹنگ ٹو ارپٹ ہے. ویٹنگ ٹو ارپٹ. وہ کون کون سے ریجنز ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اس کے علاوہ ہاں کون کون سے ریجنز ہیں, اور اس کے علاوہ پھر اس کانفلکٹ پہ کتنی نظر آئے گی, اینڈ واٹ وڈ وی کانسٹیٹیوٹ, ہاؤ مینی کانفلکٹس نیڈ ٹو ہیپن فار اس ٹو سے کہ یار ورلڈ وار 3 ہو گیا. از اٹ جسٹ کہ اگر ہم نیوکلیئر کو یوز کرے گا تب ہم اس کو ٹرم کریں گے ورلڈ وار 3, یا 10 ملک آپس میں لڑ گئے ہیں تو ہم کہہ دیں گے, کیونکہ ملک تو بہت سارے لڑ رہے ہیں بڑے عرصے سے. سو ڈز اے نیوکلیئر بام نیڈس ٹو بی used in the picture for it to be termed کہ ورلڈ وار 3 ہے بھائی. واٹ ایور یو سے, جو بھی ہو رہا ہے دنیا میں پاویں 2 لوگ ہی لڑ رہے ہیں, 2 ملک ہی لڑ رہے ہیں, نیوکلیئر وار ہے تو ورلڈ وار 3 ہے. ٹھیک ہے. اچھا سب سے پہلے اگر ہم ریجنس کو دیکھیں, سو رشیا یوکرین وار ہے یہاں پہ ایک جو بہت جس کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ ورلڈ وار 3 میں ٹرانسلیٹ کر سکتی ہے. انڈرسٹینڈ دس, ایمینوئل میکرون کی پرسوں کی ٹائمز میگزین کی کور پہ اس کی فوٹو اینڈ دیر واز ایکسکلوسیو انٹرویو ڈن ود ہم. ہی سیڈ دیٹ if Russia is not stopped at Ukraine, it will slowly and gradually take over all of Europe. And اس نے اس رشین انویژن آف یوکرین کو پتہ ہے کس کے ساتھ ایگزامپل کے ساتھ ڈونیٹ کیا؟ جرمنی کے ساتھ کیا ہوگا. جرمنی کے ساتھ کیا, جب جرمنی 1940 میں فرانس کو ڈیفیٹ کر کے پیرس کے اندر نازی ٹروپس ور پریزنٹ. سو ہی واز کمپیئرنگ رشین انویژن آف یوکرین ٹو دا نازی ٹیک اوور آف فرانس in 1940s. ایسا ٹلٹ دے دیا جس پہ کوئی دو سائڈز بن ہی نہ سکے. He's created this. They're trying to put more. See, they're trying to take the American eyes off of the Israeli conflict and try to basically put it all over Ukraine. Also رشیا کے اوپر سے آپ نے بالکل ہی ان کو ایسا ایول دکھا دیا جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. Exactly. مطلب آج کل موویز بھی آتے ہیں نا, دوسری سائڈ دکھا دیتے ہیں. So they're trying to put Russia in such a position کہ there is no بیکنگ رشیا, ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, وہ ہیں ہی برے اور واٹ ایور دے ڈوئنگ. بٹ پلیز گو. تو ایمینوئل میکرون کا یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی, دس واز ویری, آئی تھنک پرسنلی وین آئی ریڈ دیٹ انٹرویو, تو آئی واز it was very curious for me because comparison یہ کیسے کر گیا, right? Moving forward, یہ مسئلہ جینون ہے, دس کنسرن از جینون. آئی آر میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے وچ از کالڈ سیکورٹی ڈیلیما. سیکورٹی ڈیلیما یہ ہے کہ ہر ملک کو نا ایک سیکورٹی تھریٹ ہوتی ہے, اس سیکورٹی تھریٹ کے اوپر وہ اپنا آرسنل بلڈ کرتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, ویٹنگ فار دیٹ ایونچوئل وار ٹو ہیپن, جو کہ پاکستان بھی کرتا رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا سیکورٹی کانفلکٹ ہمیشہ سے انڈیا رہا ہے,
رائٹ. انڈیا کا سیکورٹی ڈیلیما جو رہا ہے وہ پاکستان رہا ہے, لیکن انڈیا کے پاس, کیونکہ انڈیا از ناؤ اے میجر پلیئر ان ورلڈ پالیٹکس, سو اس کا اکانومی بھی بہت اکانومی کو دیکھ لیں, ناؤ اٹ از دی ورلڈز تھرڈ لارجسٹ اکانومی. یس, اٹ ہیز سرپاسڈ جاپان. لاسٹ میں نے 8th پڑھی تھی. No, it has surpassed Japan now. So it is very close to that. تو اوپر سے plus now they have also a stake. They've been constantly debating internationally for a seat in United Nations Security Council as a permanent member. یہ بہت پرانی ڈبیٹ ہے. جاپان, ساؤتھ کوریا, برازیل اور انڈیا, یہ 4 کنٹینڈرز ہیں. they are asking for a P7 status. P5 کی جگہ P7. لیکن وہ ڈبیٹ چل رہی ہے. more or less یہ جو رشین یوکرین کانفلکٹ ہے, اس کے اندر ڈیفینیٹلی چانسز ہیں آف گوئنگ ٹو اے فار وائڈر کانفلکٹ ان یورپ, ٹھیک ہے. اینڈ اف اٹ ٹرانسلیٹس ان ٹو دیٹ اینڈ اف یورپ از تھرون ان ٹو دس کانفلکٹ, جس طرح میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ پولینڈ نے بھی ابھی ریسنٹ, اور وہ بھی بارڈرنگ کنٹری ہے, اور پولینڈ اور رشین ہسٹری کوئی اچھی رہی بھی نہیں ہے. جب ورلڈ وار 2 ہو رہی تھی تو اس ٹائم پہ اسٹالن اور ہٹلر کی ایک ٹریٹی تھی جس میں یہ دونوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے. سو انہوں نے ایونچولی کیا کیا, انہوں نے پولینڈ پہ حملہ کر دیا. ایک سائڈ سے نازیز آئے, دوسری سائڈ سے سوویٹس آئے. سو دے لٹرلی ڈیوائڈیڈ پولینڈ. سو پولینڈ کافی عرصہ سوویٹ اس کے اندر بھی رہا ہے. سو آپ یہ اور نہیں, اس کے بعد جرمنی وینٹ ان, جرمنی بھی اس کے سوویٹ ٹیریٹری میں چلا گیا. ہاں, دے بروک دا پیکٹ. ہٹلر بیسکلی بروک دا پیکٹ, کیونکہ ہٹلر کو بھی وہی سیکورٹی ڈیلیما جو میں نے بولا نا, ہٹلر کو تھا کہ ونس آئی ٹیک اوور دا ریسٹ آف یورپ, I will not be at the mercy of رشیا. یا اسٹالن, اور اسٹالن کو یہ, اچھا اسٹالن کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ ہی واز ناٹ ایون considering کہ ہٹلر would attack me. That is why جب انیشلی جب ہٹلر went into Stalingrad تک, تو رشین ملٹری واز ٹیکن بائی اے سرپرائز. اور یہ ہٹلر کی سب سے بڑی ملٹری اسٹریٹجی یہی تھی کہ سرپرائزنگ یور اینمی, اینڈ دیٹ از وائی ہی واز ایبل ٹو ڈو ونڈرز ان ٹرمز آف ملٹری اسٹریٹجی, رائٹ. سو اگر یورپ میں ایکسپینڈ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی دیٹ از کاز فار ورلڈ وار 3, بیکاز جو EU کی پالیسی ہے ٹورڈز رشیا, EU نے جو سینکشنز لگائی ہیں, امریکہ نے جو سینکشنز لگائی ہیں, UN نے جو سینکشنز لگائی ہیں رشیا کے اوپر ڈیو ٹو اٹس انویژن آن یوکرین, مزے کی بات یہ کہ رشیا پہ اتنا امپیکٹ نہیں پڑا. کیوں؟ بیکاز رشیا ان سب کو آئل اور گیس دیتا تھا یورپ کے اندر. یہ جو ابھی ہمیں پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ تیل بہت مہنگا ہو گیا ہے, مزے کی بات ہے یہ گلوبلی پیٹرول مہنگا ہوا ہے, اینڈ دس از ڈیو ٹو دیز آن گوئنگ کانفلکٹس. اور سب سے زیادہ افیکٹ بھی یورپ کو پڑا ہے. یورپین کنٹریز میں بہت زیادہ انفلیشن آئی ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ آپ اس ٹائم UK کی اکانومی دیکھیں, اٹ از آلموسٹ ان ریسیشن. آپ کینیڈا کی اکانومی دیکھیں, اٹ از آلسو گوئنگ ان ٹو ریسیشن. سو انفلیشن بہت ہائی ہے. ایون یوکرین آئی تھنک دنیا کی 13% ویٹ پروڈکشن کرتا ہے, تو ایگزیکٹلی رشیا ہیز گاٹن فوڈ آؤٹ آف اٹ, اگر وہ ٹیریٹری ایز ویل. ہاں, سو اگر یہ ایکسپینڈ کرتا ہے انٹو گریٹر یورپ تو ڈیفینیٹلی دس وی آر لوکنگ ایٹ این آل آؤٹ ورلڈ وار. اب اسرائیل اور ایران کی ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں اسرائیل اور ایران کا جو کانفلکٹ ہے, جو پیلسٹینین کانفلکٹ ہے, ایز فار ایز دی ایشو ہیز بین گوئنگ ان 6 مہینے میں ہم نے مسلم کنٹریز کی طرف سے کوئی بہت زیادہ اگریسو ملیٹریلی یا پولیٹیکل اسپیچز نہیں دیکھی. نہیں, اسٹیٹ کی طرف سے خاموشی دیکھی ہے. اسٹیٹ کی طرف سے ہم نے خاموشی, تو پوری دنیا کی از آن دی سیم پیج میجورٹی. لیکن جہاں تک ایران اور اسرائیل کی ریسنٹ کانفرنٹیشن کا تعلق ہے, یہاں سے آپ کو 2-3 پہلو سمجھنے ہوں گے. دیکھیں, اسرائیل کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے. اٹ ہیز نیور شوڈ, اور اس نے کبھی بتایا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنے نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں, بٹ دنیا جانتی ہے کہ ناؤ دے ہیو دا کیپیبلٹی اینڈ اٹس اے گڈ پاسبلٹی دیٹ دے ہیو آلریڈی بلٹ اٹ. سیم از ود ایران, رائٹ. ایران نے بھی, اب ایران کا یہ ہے, nobody wants to risk. ایران کو لیبل بھی کر دیا گیا ہے روگ نیشن, اس پہ دنیا بھر کی سینکشنز بھی ہیں, آپ ایران سے ٹریڈ نہیں کر سکتے. لیکن ایران نے اپنے نیوکلیئر وار ہیڈز ڈیولپ کیے ہیں, ایران نے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ڈیولپ کیے ہیں, یا ایٹ لیسٹ رومرز ہیں کہ اس نے کیے ہیں. بٹ یو نو وٹ, نو بڈی وانٹس ٹو, ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے. ایگزیکٹلی. اور بٹ نو بڈی وانٹس ٹو ٹیسٹ ایران کہ ویدر اور ناٹ اٹ ہیز دیٹ ویپن اور ناٹ. یہ بات سمجھنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. یہ والی کنسرن اسرائیل کو بھی ہے, یہ والی کنسرن امریکہ کو بھی ہے. اب آتے ہیں یہ جو مسئلہ ہوا, آپ نے کہا کہ کافی زیادہ خطوں میں آلریڈی جنگ چل رہی تھی. ایک خطہ اس میں ہے سیریا کا, جس میں 2011 آنورڈز ایک سول وار چل رہی ہے, جس میں امریکہ, رشیا, ٹرکی, یہ سارے انوالوڈ ہیں, رائٹ. یہ انیشلی ایک باقی دنیا میں کون کون سے ایسے کانفلکٹس ہیں جو دیٹ کین ایرپٹ, جو ابھی بھی سمرنگ ہیں. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی.
اچھا اگر دنیا کے کانفلکٹس کی ہم بات کریں نا, جو انٹرنیشنل ریلیشنز یا سیکورٹی کے ایکسپرٹس ہیں وہ دو کانفلکٹس کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور پرسنلی میں بھی ایگری کرتا ہوں اس ریسرچ سے کہ ایک جو ساؤتھ چائنا سی کا کانفلکٹ ہے نا, دیٹ از اے میجر کانفلکٹ اف اٹ تائیوان کے ساتھ. ساؤتھ چائنا سی میں بیسکلی دیر آر 13 آئلینڈس, ٹھیک ہے, اچھا, جو کہ انٹرنیشنل لا کے مطابق نا آپ چائنیز ٹیریٹری سے باہر ہیں, بٹ چائنا کلیمز کہ یہ میری ٹیریٹری ہے, دیز آر انڈر مائی سوورن, بٹ دوز آئلینڈ نیوز میں نے بھی اس پہ پڑھی تھی, چائنا از کریٹنگ آئلینڈس, آرٹیفیشل آئلینڈس ٹو وہاں پہ بیسز بنا رہا ہے, ہماری انٹرنیشنل واٹرز آگے سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. دوز آئلینڈس جو دیکھیں جو نیچرل آئلینڈز ہیں وہ تو 13 ہیں, آرٹیفیشل اس نے بہت سے کریٹ کر لیے ہیں. جو 13 آئلینڈز ہیں نا ان کے اندر ڈسپیوٹ ہے 7 ملکوں کا, جس میں فلپینز بھی ہے, رائٹ, اس میں تائیوان بھی ہے. ان کا ڈسپیوٹ ہے ود چائنا. چائنا کلیم کرتا ہے کہ میری ٹیریٹری, اور چائنا وہاں پہ ملٹری پریزنس کے ساتھ کلیم کرتا ہے, جس کی وجہ سے کیونکہ فلپینز کا ایک بہت اسٹرانگ, فلپینز آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو امریکن کالونی ہوتی تھی پہلے, سو امریکہ کمز ٹو دا سپورٹ آف فلپینز. امریکہ اس کانفلکٹ میں آیا ہے, امریکہ نے کافی عرصہ اپنی نیول فلیٹ وہاں پہ اسٹیشن رکھی ہے, وچ ہیڈ کاسڈ اے لاٹ آف ٹینشنز ان دا ریجن. دیر ور ٹاکس اباؤٹ اے پاسبل ورلڈ وار 3, بیکاز اگر امریکہ اور چائنا جنگ پہ جاتے ہیں نا پھر تو دیر از نو سیکنڈ اوپینین, یا امریکہ اور رشیا جاتے ہیں, کیونکہ سمجھیں یہ بات کو کہ یہ پھر دو ملکوں کی جنگ نہیں ہوگی, اس میں جتنے بھی بلاکس ہیں ان دونوں جو لابیز ہیں, امریکن لابیز, ویسٹرن الائز, رائٹ, اور رشین لابی, چائنیز, ان کی جو لابیز ہیں دے ول آلسو جمپ ان ٹو دا وار. سو بیسکلی اٹ ول بی اے گلوبل اسکیل وار, رائٹ. اگر آپ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کو دیکھیں, یہ دونوں جنگیں یورپ سے ارپٹ ہوئی تھیں, یہ دونوں جنگیں یورپ سے ارپٹ ہوئی تھیں, آہستہ آہستہ پوری دنیا اس میں انوالو ہو گئی تھی, رائٹ. اس ٹائم ہم برٹش رول کے انڈر تھے, لیکن ایون آور پرسنل ور فائٹنگ ان دا برٹش آرمی, ٹھیک ہے. اب یہ ایشو جو انٹرنیشنل سیکورٹی کے ایکسپرٹس ہیں کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایشیا سے شروع ہوگا, اور ایشیا میں 2 ریجنز ہیں, ایک تائیوان ہے, تائیوان کے اوپر چائنا اور یو ایس کا ہی ایشو ہے بہت. چائنا کلیم کرتا ہے کہ تائیوان میری اٹانومس, اٹس لائک اس کی جو پالیسی ایگزیکٹلی اکارڈنگ ٹو اٹس کانسٹیٹیوشن وہ یہ ہے کہ 1 country 2 systems, ٹھیک ہے, یہ ہمارا ریجن ہے, بٹ وی ہیو الاؤڈ اٹ ٹو ہیو اے ڈیموکریسی. دس از چائنا, رائٹ. یو ایس کلیمز تائیوان از این انڈیپینڈنٹ کنٹری. However, انٹرنیشنل لاء میں ریکگنیشن کا ایلیمنٹ, ریکگنیشن آف دا اسٹیٹ بہت امپورٹنٹ ہے. سو آپ ایک ملک نہیں بن سکتے جب تک آپ کو دنیا ریکگنائز نہیں کرتی. تو تائیوان کا ایشو یہ ہے کہ اس کو آدھی دنیا ریکگنائز کرتی ہے جو ویسٹرن الائز ہیں, اور آدھی دنیا نہیں کرتی. وائی؟ کیونکہ آدھی دنیا باقی جو چائنیز الائز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یس تائیوان از انٹیگرل پارٹ آف چائنا, ٹھیک ہے. اب یوکرین رشیا ہو گیا, یہ تائیوان کا ایشو ہو گیا, ساؤتھ چائنا سی کا ایشو ہو گیا. یہ 2 بہت میجر ایشوز ہیں جو کہ ایشیا کے اندر ارپٹ ہو سکتے ہیں. اچھا موونگ فارورڈ, ایشیا کے اندر دیر از اندر روگ نیشن جس کا آپ نے سنا ہوگا, سب نے سنا ہوگا, جو کہ ہر 2-3-4 مہینے کے بعد اپنی آرم اسٹریچ کرنے کے لیے ایک بیلسٹک میزائل ساؤتھ کوریا یا جاپان کے اوپر سے گزار کے نا پانی میں مارتا ہے, وچ از نارتھ کوریا, ٹھیک ہے. نارتھ کوریا 1945 سے ایک یونائٹڈ کوریا کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا بھی نارتھ کوریا کا حصہ بنے گا, ایک لیڈر ہوگا. ساؤتھ کوریئنز ڈونٹ وانٹ دیٹ. there will be no north and south, there will be just Korea. اب جو ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کا بارڈر ہے اس کو ہم کہتے ہیں DMZ. DMZ کا مطلب ہے ڈی ملٹرائزڈ زون. لیکن آپ ایک بات سمجھیں, یہ دنیا کی سب سے بڑی ملٹرائزڈ ڈی ملٹرائزڈ زون ہے. یہاں پہ امریکن ٹروپس, ایون امریکن وار ہیڈز یہاں پہ موجود ہیں ٹو کاؤنٹر نارتھ کوریا. کیوں سمجھے نا, ساؤتھ کوریا از انڈر دا پروٹیکشن آف دی امیرکنس, رائٹ, اینڈ نارتھ کوریا ہیز نیوکلیئر کیپیبلٹیز. اب اس کو اگر ہم لنک کریں رشیا یوکرین وار سے, آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کم جان, نارتھ کوریا officially یا unofficially is no, they've tested their nuclear weapons. They've tested their nuclear weapons. It's an ally of Russia. Born ally of Russia. You have to understand, it's a born ally of Russia and China. Because North Korea پہ بھی sanctions اتنی ہیں کہ it cannot trade or get any aid from anywhere around the world. But Russia and China openly trade with them. رشیا اور چائنا پہ امریکہ اس طرح سینکشنز ہی لگا, they can afford to. مطلب according to their policy, who cares, right? So China and Russia are close historical allies of North Korea, and South Korea is very good allies with American bloc, ٹھیک ہے. سو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کراس روڈز ہو رہی ہیں یہاں پہ. ایون تائیوان کو ہم دیکھیں, تائیوان رائٹ ناؤ کنسیڈرز اٹ سیلف ناٹ چائنیز, وہ زبان چائنیز نہیں بولتے,
ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے چائنیز, لیکن چائنا کہتا ہے یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ ہمارا وطن ہے, یہ ہماری سوورینٹی ہے, یہ ہماری ایئر اسپیس ہے. امریکہ آن دی ادر ہینڈ, اب یہ جو نارتھ کوریا والا, اس کے اندر اگر ہم لنک کریں نا یوکرین رشیا وار کو, تو آپ کو یاد ہوگا, اگر آپ اف یو واچ دا نیوز لاسٹ ایئر, پیوٹن سے کم جان اون جا کے ملے, ٹھیک ہے, there was this whole talk about North Korea sending troops into Ukraine. There were a lot of speculations کہ North Korea weapons دے رہا ہے رشیا کو to use inside, اور اس کے بدلے میں رشیا جو ہے اس کو food supplies اور aid دے رہا ہے. And to be honest, there was some truth to it. ٹھیک ہے, سو نارتھ کورینز ور ایکچولی ہیلپنگ رشینز ان یوکرین, کیونکہ رشیا کو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اس نے اپنی فل اسٹرینتھ یوز نہیں کر رہا وہ یوکرین میں, کیونکہ اف اٹ ڈز, اگر رشیا آل آؤٹ ایئر اسٹرائکس کرنا شروع کر دے, رشیا بیلسٹک میزائل یا کوئی اور رشیا اگر یوکرین کو غازہ بنا دے, ایگزیکٹلی دیٹس اے ویری گڈ ایسپیکٹ دیٹ یو پوائنٹڈ آؤٹ. اگر اسرائیل کی طرح وارفیئر کنڈکٹ کرے رشیا, تو آج پوری دنیا رشیا کو اس پہ سینکشنز بھی اسٹارٹ ہو جائے گی. بٹ یو سی دا ڈبل اسٹینڈرڈز ہیئر. ڈبل اسٹینڈرڈز تو ہیں, یہ ہو گئے, یہ میں نے آپ کو 6 کانفلکٹس گنوا دیے ہیں. نہیں, ساؤتھ چائنا سی, یس, چائنا تائیوان, نارتھ کوریا, ساؤتھ کوریا, یہ 3 میجر کانفلکٹ. ٹھیک ہے, ایشیا کے اندر ہی اگر ہم رہتے ہیں, ایشیا کے اندر ہم پہلے تو ایشیا کے اندر اگر ہم رہتے ہیں تو ہم گھر سے شروع کرتے ہیں. تو دیکھیں پاکستان اور انڈیا, آپ کو پتہ ہے آلریڈی 3 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں 1945 آنورڈس, 47 کے بعد سے, جب سے ہماری انسیپشن ہوئی ہے تو ہماری فارن پالیسی بھی ایک دوسرے کے اوپر بیس تھی. ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات پہ بلیو کرتے ہیں. انڈیا کے ساتھ ہمارے کانفلکٹ رہے ہیں, پلس 71 میں جو انڈیا کی انوالومنٹ تھی بنگلہ دیش میں, وی آلویز ہیڈ اے ویری نیگیٹو. لیکن اچھا اسپیکولیشن, بوتھ کنٹریز اور ان کی جو پاپولیشن ہیں, دے فیڈ آف دس, ایگزیکٹلی دے فیڈ آف ایچ ادرز ہیٹریڈ اور ہیٹ فار ایچ ادر. تو مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی اگلی جنگ اگر انڈیا کے ساتھ ہوگی نا, وہ کشمیر پہ نہیں ہوگی, وہ پانی پہ ہوگی. اب یہ بہت انٹرسٹنگ کلیم ہے, بیکاز اٹ ہیز سم ٹروتھ ٹو اٹ. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ایک ٹریٹی ہوئی تھی سپورٹڈ بائی ورلڈ بینک, جس کے اندر ورلڈ بینک جو تھا وہ گارنٹر کے طور پہ آیا تھا. ٹھیک ہے, انڈس واٹر ٹریٹی, سب جانتے ہیں اس کے بارے میں. اچھا, اس کے اندر ابھی ریسنٹلی جو نیوز, تھوڑی سی نیوز سائیکل میں نا, یہ پاکستانیوں نے شاید سنا نہیں یا پڑھا نہیں, انڈیا نے راوی کے اوپر آن اٹس اینڈ ایک راوی جو ہمارے اب انڈیا نے اس کا واٹر فلو تھوڑا روکا ہے, بیکاز اٹ ہیز کنسٹرکٹیڈ اے نیو ڈیم اوور اٹ. تو وہ پانی کا جو اسپیکولیشن ہے نا, جو انٹرنیشنل سیکورٹی کے ایکسپرٹس کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان اور انڈیا پانی کے اوپر جنگ کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ لیٹ سپوز یہ جو ہم نے سارے کانفلکٹس کی بات کی ہے نا, پاکستان اور انڈیا کی جو پالیٹکس ہے, پاکستان اور انڈیا کے جو کرنٹ ریلیشن شپس ہیں, آپ ایک مزے کی بات دیکھیں کہ صرف اپریل کے مہینے میں, یہ پچھلا جو اپریل کا مہینہ گزرا ہے, پاکستان کے اندر 73 ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں جسٹ ان دا منتھ آف اپریل, رائٹ, جن میں سے 76% آف دیم ور کیریڈ آؤٹ ان KPK. تو دیکھیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان از ان پیس ٹائم کے اندر کیا ہوتا ہے, اسٹیبلٹی ہوتی ہے, دیر آر نو ایگزسٹینشیل تھریٹس آف ٹیررزم اور اینی تھنگ ایلس. تو پاکستان ایک آلریڈی جنگی صورتحال آپ پہ امپلیمنٹ کر دی گئی ہوئی ہے. افغانستان کا بارڈر بند ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے بیچ میں آن اینڈ آف جب سے ہم نے ریفیوجیز نکالنا شروع کیے ہیں, اور جب سے وہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ TTP کی پریزنس ہے, فینسنگ ہوئی ہے, اس کے بعد جب سے TTP ہیز یہ سارے اٹیکس یا تو TTP کیری آؤٹ کر رہی تھی فرام افغان سوئل, وچ ہیز بین کریٹڈ اے رفٹ بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان. کیونکہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو واپس بھیجیں یا ان کو روکیں, شیلٹر نہ کریں یا روکیں, بٹ وہ ہمیں گارنٹی تو دیتے ہیں, بٹ دین وی سی اندر اٹیک ہیپننگ. سو اٹ ہیز کریٹڈ اے رفٹ. تو اس پہ آن گراؤنڈ لیول پہ بہت ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں. لیکن اگر ہم ان ٹیکنیکلٹیز کو دیکھیں تو ریجن ہمارا جو ہے صرف انڈیا پاکستان, بلوچستان کے اندر بھی بہت اٹیکس ہوئے, بہت اٹیکس ہوئے. ایگزیکٹلی, ہمیں پتہ ہے پراکسیز انڈیا یوز کرتا ہے, BLA, اس کے اوپر ہم نے ابھی تک انڈیا کے ساتھ آل آؤٹ وار نہیں کی. نہیں, ٹھیک ہے, یہ ہائبرڈ وارفیئر چل رہی ہے پاکستان اور انڈیا کی, ہائبرڈ وارفیئر چل رہی ہے, جس کو ہم 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں.
بالکل. سو اس ریجن میں آپ دیکھیں کانفلکٹس بہت زیادہ ہے. ہمارے ریجن میں ایران بیٹھا ہے. ایران کا ریسنٹلی اسرائیل کے ساتھ جو کانفرنٹریشن ہوئی, ایران نے اس سال کے شروع میں بلوچستان میں اسٹرائکس کی, کلیمنگ کہ یہاں پہ ٹیررسٹ تھے جو کہ ہماری سوائل پہ اٹیکس کر رہے تھے. پاکستان نے ریٹیلیشن میں ایک اور اسٹرائکس کی جو کہ اس نے کہا کہ بی ایل ایف, ہاں ہم نے کہا کہ بی ایل ایف کے بندے تھے, ہم نے ان کو. ابھی ریسنٹلی ایران کے صدر پاکستان بھی آئے ہوئے تھے, رائٹ. اس کے اندر بھی دو کانٹیکسٹ ہیں. ایک تو وہ ریجنل تعلقات ایران بہتر کرنا چاہ رہا ہے ان دا کنڈیشن کہ اٹ گوز آؤٹ ٹو این آل آؤٹ وار ود اسرائیل, وچ از اے پاسبلٹی, ٹھیک ہے. اور یہ پاسبلٹی جب ہے تو ورلڈ وار 3 کی ہی پاسبلٹی, بیک اسٹیپ نہ ہو فرام پاکستان. لیکن یہاں پہ ایک جو آئی آر کے حوالے سے ہم ایک ایلیمنٹ دیکھیں نا, دیکھیں یہ کانفلکٹ اسرائیل اور ایران کا شروع ہوا. اسرائیل نے ایران کی کونسلیٹ پہ دماسکس میں سیریا کے اندر ایئر اسٹرائک کی, تباہ کر دی. انٹرنیشنل لا میں دس از دا بگیسٹ وائلیشن, رائٹ. انٹرنیشنل لا کے تحت اسرائیل نے بہت بڑی ایگزیکٹلی یہی کام رشیا نے کیا ہوتا نا, یا پاکستان نے کیا ہوتا نا, یا ایران نے کیا ہوتا, لیٹ سپوز اس ٹائم نا ورلڈ وار ہم یہ پوڈ کاسٹ کر نہ رہے ہوتے, ہم آلریڈی ورلڈ وار 3 میں ہوتے, بیکاز انٹرنیشنل لا دس از اے ڈکلیریشن آف وار. اب آپ جو بھی آرگیومنٹ دے دو, اسرائیل کہتا ہے کہ وہاں پہ ملیٹنٹس تھے, پروف it has not provided any proof. You destroy it, then you can't give proof. بس نکال لو بھائی. یہ صرف lip service ہے جو اسرائیل کرتا رہا. It has not provided any evidence of any military. آپ نے ڈائریکٹ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کی, تو جو ایران کا رسپانس تھا نا, it was justified under international law. Exactly. Under international law, it had every right to give a response. ٹھیک ہے. اب یہاں سے دیکھیں یہ سارا اسی ریجن میں ہو رہا ہے, انڈیا پاکستان. ریسنٹلی ہمیں پتہ ہے کہ دیر از بن اے لاٹ آف نیوز اباؤٹ وٹ انڈیا ہیز بن ڈوئنگ انٹرنیشنلی. انڈیا نے کینیڈا میں پہلے اسیسینیشن اٹیمپٹ کی, کینیڈا اور انڈیا کے بڑے تعلقات اللیجڈلی, بٹ کینیڈا ہیڈ پروف. یہ اسرائیل والی لپ سروس نہیں تھی, کینیڈا ہیڈ پروف, رائٹ. یہی ابھی ریسنٹ خبریں جو ہماری چلیں کہ پاکستان میں بھی ایسا ہوا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ بی ایل ایف اور بی ایل اے دیر آر ٹائز کہ انڈیا ان کو ایز اے پراکسی یوز کرتا ہے ان سپورٹ آف بلوچستان. آپ نے انڈیا کا آپریٹو پکڑا ہے نا بلوچستان میں, ایگزیکٹلی یو شوڈ اٹ ٹو دی ورلڈ, اس کو ٹانگ کے آپ نے دکھا دیا, یہ دیکھ لو. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. آئی تھنک اتنا بلیٹنٹ پروف اور ایویڈنس کسی کنٹری کو نہیں ملی آج تک, بالکل, جتنی پاکستانیوں نے نکال کے دکھائی ہے. ایگزیکٹلی. تو پرسنلی آئی تھنک یہ جو پورا ریجن ہے, اینڈ پلس آپ یہ بھی سمجھیں کہ صرف انڈیا پاکستان نہیں ہے نا, ایران بھی ہے بیچ میں, رائٹ اوور دیئر ان دا نیکسس, اور وہاں پہ افغانستان بھی ہے. دس از ناٹ جسٹ اے رینڈم افغانستان, دس از دی ایمریٹ آف افغانستان. یہ وہ ملک ہے, اسلامک ایمریٹ آف افغانستان. یہ وہ ملک ہے کہ امریکہ نے 24 سال لگائے, ٹریلینز آف ڈالر لگائے, 4 صدر بدلے جسٹ ٹو ریپلیس طالبان ود دا طالبان, اور 24. تو امریکن جو انٹرسٹ ہے اور جو انفلوئنس ہے گلوبلی وہ تو کم ہو رہا ہے. اور یہ جو کانفلکٹس ہم نے ساری بات کی ہے نا, یہ کانفلکٹس بھی امریکن انفلوئنس کو آہستہ آہستہ ڈیمینش کر رہے ہیں. سو بیسکلی ورلڈ وار 3 کیوں ہوگی, وی آر لوکنگ ایٹ اے ڈفرنٹ ورلڈ آرڈر ناؤ, رائٹ. امریکہ کی اتھارٹی کمپرومائز ہونے کی وجہ سے دیکھیں افغانستان سے امریکہ جب نکلا, وہ اس امریکہ کی اتھارٹی کم بھی اس کی اپنی وجہ سے. ایگزیکٹلی. ہاں, ابھی پیچھے آپ نے ایک بات کی کہ اسرائیل نے سیریا میں اس کی کونسلیٹ پہ اٹیک کیا, وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. یہ ایک میرا کوشچن اسٹیم کرتا ہے اسی میں سے. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں, جو یو این ہو گیا, آئی سی جے ہو گیا, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, رائٹ, یس, تو ان کی سن کوئی نہیں رہا. اسرائیل کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اینٹی سیمیٹک ہے آئی سی جے, جی, ٹھیک ہے, ہم تو اس کی بات مانتے ہی نہیں ہیں, یو این کو ویسے ہی نہیں فالو کرتے. یو این کی سینکشنز رشیا پہ لگتی ہیں, کسی اور پہ لگتی ہیں, ایران پہ لگتی ہیں, کوئی خاص فرق نہیں آتا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آل اسٹیٹس ان دا ورلڈ آر سوورن, ٹھیک ہے. سننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ان کو کانسیکوینسز دے سکتے ہیں, بٹ اگر ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, ول وی سی کہ ان کا انفلوئنس, ان کا پرپز ہی ختم ہو جائے گا ان اے فیو. بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. دیکھیں جب ورلڈ وار 1 ختم ہوئی تھی نا,
تو دنیا نے اس ٹائم ڈیسائیڈ کیا تھا, پریزیڈنٹ وڈرو ولسن تھے امریکہ کے, ہی ڈیسائیڈیڈ, ہی واز ایکچولی این اکیڈیمک ایز ویل بفور ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ, سو ہی از آلسو کنسیڈرڈ دا فادر آف پبلک ایڈمنسٹریشن بائی دا وے. سو انہوں نے کہا کہ یار یو نو ہی پریزنٹڈ دیز 14 پوائنٹس, 14 نکات تھے ان کے, انہوں نے 14 نکات دیے, انہوں نے کہا کہ دنیا میں جو کانفلکٹس ہیں نا, وی نیڈ ٹو ٹاک تھرو نیگوسیشن, ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں رادر دین یو نو گوئنگ آؤٹ ٹو این آل آؤٹ وار جس کو ملینز آف لاس آف لائف ہوگا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ٹیبل پہ آنا انہوں نے لیگ آف نیشنز بنائی, ٹھیک ہے, لیگ آف نیشنز بنائی ٹو یو نو اٹ از بیسکلی اے پری ریکوزٹ آف دا یونائٹڈ نیشنز, پہلا جو فرسٹ جو تھا. سو لیگ آف نیشنز فیلڈ ٹو پریونٹ ورلڈ وار 2. سو ورلڈ وار 2 کے اینڈ میں جب لیگ آف نیشنز فیلز ٹو اسٹاپ ورلڈ وار 2, ورلڈ وار 2 ہو جاتی ہے, ہم دیکھتے ہیں جب فائنلی 45 کے بعد تو ایک نیا ماڈل پیش کیا جاتا ہے وچ واز اے لبرل ماڈل, رائٹ, لبرل انسٹیٹیوشنلزم ہم اس کو کہتے ہیں. تو لبرل انسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا یونائٹڈ نیشنز کا, جس کا کام بیسکلی وہی تھا, لیکن اس کا اسکوپ ہم نے بہت ایکسپینڈ کر دیا تھا. ہم نے اس میں سبسڈریز ڈال دی تھی یو این کی بہت ساری, جو کہ آلموسٹ ایوری ایسپیکٹ آف دا ورلڈ کو کور کر رہی تھی. کلائمیٹ چینج سے لے کے یو این کی ایک یہ باڈی بھی ہے جو کہ بیسکلی ایلینز کہ ان کیس if we ever discover aliens, you know, they have already a protocol and standing committee to discuss what we will do, right, to reach out and communicate. So we've covered every single element, women rights سے لے کے climate change تک UN is working on multiple things. So آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ UN has failed. ہاں however in order to جو اس کا مین UN کا اسٹرکچر اچھا ہے, یہ اس کو تو کوئی نہیں کہہ رہا, نہیں میں اسی پہ آ رہا ہوں, میں بالکل اسی پہ آ رہا ہوں. جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل, ہم نے پہلے بھی بات کی, مین مقصد دیکھیں یو این کی ساری باڈیز کے اندر نا صرف بائنڈنگ پاور ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے پاس, اور وہ ہم نے پہلے کور کر لیا کہ اس میں وہ یہ جو کانفلکٹ بیسڈ ریزولوشنز ہیں وہ پاس ہی نہیں ہو رہی due to the veto, right? So there is already a lot of international debate کہ UN has you know failed to do what was made to do, ٹھیک ہے. Is there talk of کہ ہم P5 countries ختم کر دیتے, اچھا اس پہ ویٹو پاور نہ ہو؟ دیر آر ملٹیپل ڈسکشنز اس معاملے میں. ایک ہے کہ یو نو ہم ویٹو کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ ڈمینش کر رہا ہے انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی کو, تو اس کو ختم کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو انہینس کیا جائے, P5 سے P7 کیا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں P10 کیا جائے. P10 کا مطلب ہے پرماننٹ 10 ممبرس, رائٹ. تو جو 5 ہے وہ تو پھر جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں ان کی بھی تعداد بڑھائی جائے گی. وہی نا اس کے کنٹینڈرز ہیں, 5 کنٹینڈرز ہیں. It doesn't make sense کہ آپ کے 10 permanent members اور 5 I think 10 members جب ہو جائیں گے تو مسئلہ اور گمبھیر ہو جائے گا, کیونکہ پھر تو کچھ بھی وہ نہیں ہوگا. You now have پاور اور ڈیوائڈ ہو جائے گی. وہ آپ نے انگلش کی کوٹیشن تو سنی ہوگی کہ you know more chefs spoil the dish, جتنے زیادہ ہوں گے اتنے cooks. تو more or less United Nations has failed, no doubt in it. United Nations has failed to stop the Israel-Palestine war. United Nations has passed sanctions on Russia in the Russian-Ukraine war. United Nations has failed to be unbiased. Yes. Let's just say کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. Why? Because the support that is present for Israel in terms of America, ٹھیک ہے, تو امریکہ کی European nations. But let's talk about the superpower. ٹھیک ہے, چلیں کانفلکٹس ہم نے ڈسکس کر لیے. Now let's go to a hypothetical situation. آپ کا اوپینین ہے, میرا اوپینین ہے. فار انسٹنس ورلڈ وار 3 اسٹارٹ ہو گئی ہے. ورلڈ وار 2 تھی, دیر ور 2 sides, there are always 2 sides to a coin. تو ایکسس پاورس تھی اور allies تھے. ورلڈ وار 3 میں کیا ہوں گے؟ 2 blocks. نیوٹرلز بھی تھے. نیوٹرلز تو آر another coin نا, ٹھیک ہے. 2 blocks بتاؤ ورلڈ وار 3 کے مطلب ان یور اوپینین 2 blocks کون سے ہوں گے آپ کے خیال سے؟ اچھا, جو ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے اس میں ہم 2 آپشنس کنسیڈر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو سمپل وہی الائڈ فورسز جو کہ ویسٹرن بلاک ہے, وچ از نیٹو اینڈ یو ایس. نیٹو بیسکلی جس میں آپ کے فرانس, یو کے, امریکہ, سارے میجر پاورز, زیادہ تر کنٹریز, جرمنی, یو نو یہ میجر پاورز ہیں نیٹو کے اندر کی, جو کہ اس میں آبویسلی انوالوڈ ہوں گی. اور آبویسلی نیٹو کے جو الائز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کون کون سے ہیں. اسرائیل وڈ بی سپورٹنگ, اسرائیل اس بلاک میں ہوگا, رائٹ, اسرائیل اس بلاک میں ہوگا. اچھا, ابراہیم اکارڈس کے بعد نا مسلم دنیا کی سچویشن بڑی ڈفرینٹ ہو گئی ہے. ابراہیم اکارڈس بیسکلی وہ ہیں جہاں پہ نارملائزیشن آف ٹائز ود اسرائیل, جو کہ سعودیہ نے کر لی ہیں, جو کہ یو اے ای نے کر لی ہیں, جو کہ جارڈن نے سعودیہ کے, یا تھوڑے فائنلائز ہو رہے ہیں. 2 دن پہلے سعودیہ نے لا پاس کیا ہے کہ اگر کوئی سٹیزن آن لائن اسرائیل کے خلاف کچھ بولے گا تو ان کے اریسٹس ہو رہے ہیں. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ سعودیہ از ٹیکنگ سائڈ. سعودیہ از
ٹیکنگ سائڈ ایک لیمن کی آنکھ سے بھی نظر آ رہا ہے کہ اٹس ٹیکنگ سائڈس اسرائیل کی سائڈ پہ. ہاں کیونکہ آپ دیکھو جب ہوتیز نے میزائل فائر کیا نا تو 3 ملکوں نے کاؤنٹر کیا ان کو. ہوتیز کے اوپر تو سعودی پہلے بھی پہلے بہت سے اسٹرکٹ تھے. تو وہ ہوتیز میزائل تو اسرائیل پہ فائر کر رہے تھے تو سعودیز کاؤنٹر دیٹ. جارڈن نے کاؤنٹر کیا اس کو. جارڈن کو ایران نے تھریٹ بھی لگائی ہے کہ یو نو یو آر پلئنگ وتھ فائر. سو اٹس اے ویری لٹرلی یو نو. سو ایک بلاک جو ہم دیکھ رہے ہیں الائز کا, پہلے تو ویسٹرن بلاک کو ہم سائڈ پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. ہاں نیٹو, ویسٹرن بلاک, یو ایس, اسرائیل, جس میں آپ کا آسٹریلیا بھی ان کا ساتھی ہے, کینیڈا بھی ہے, فرانس, برٹن, جرمنی, یو نو آل دیز میجر پاورز. جاپان تو جاپان بھی اسی لابی کا حصہ ہے. جاپان, میں وہی کہہ رہا ہوں جاپان کو آپ کیا ہی کہیں گے, ان کے پاس نہیں یہ آپ کی پھر وہ اکانومی بہت اسٹرانگ ہے, بٹ وہ ہے تو یو ایس کے انڈر ہی نا ان کی ملٹری ابھی. تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے یو ایس ایلائی. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے برانچ آف, کیونکہ جو دوسرا بلاک ہے نا اس میں اس کے کمپیٹیٹر بیٹھے ہیں. اس بلاک میں نارتھ کوریا اور چائنا ہوں گے, تو جاپان از آلریڈی ٹیکنگ سائڈز ود دی جو امریکن. سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے نا وہ ایک تو انڈیا لائکس ٹو پلے نیوٹرل. ورلڈ پالیٹکس میں پراکسی کے علاوہ وہ سائڈز نہیں لیتا. وہ اکانومی بلڈ کر رہا ہے, چائنا کے ماڈل پہ چل رہا ہے. جس ماڈل ہائپوتھیٹیکل انڈیا کدھر جائے گا, جس ہائپوتھیٹیکل ماڈل میں ہم بات کر رہے ہیں, انڈیا وڈ بی ان دی سائڈ ود نیٹو اینڈ ویسٹرن الائز. کیوں؟ کیونکہ جو اپوزنگ بلاک ہے. افورڈ ٹو ود چائنا, لداخ کا ان کا جو ایشو ہے, ود رشیا اس کے ساتھ بھی ٹائز ہیں. رشیا اور چائنا دونوں کے ساتھ ٹریڈ ٹائز بھی ہیں, اور ویسے بھی انڈیا کے اچھے ٹائز ہیں, لیکن چائنا کے ساتھ ان کی جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں. ان کی جنگ ہو چکی ہے, اب تو اکنامک کنٹینڈرز بھی ہیں نا ایگزیکٹلی, بہت سخت قسم. لیکن اسٹل دی اماؤنٹ آف ٹریڈ انڈیا ڈز ود چائنا از وے مور دین وٹ چائنا از انویسٹڈ ان سی پیک, اور از وے مور دین وٹ وی آر ایکسپیکٹنگ ٹو گین فرام دیٹ سی پیک, رائٹ. تو ان کی ٹریڈ بہت ہائی لیول کی ہے. ایکسپیکٹنگ ٹو گین فرام سی پیک از subject to so many issues. Coming back to the allied, what would be the alliances? So in your opinion, India is for sure going to be with the Western Bloc. India ویسے ایک foreign policy presume کرتا ہے which is non-aligned, کہ انڈیا کہتا ہے کہ I am non-aligned. اس نے اس لیے نہ full support Soviet Union. Switzerland بن سکتا ہے کیا انڈیا؟ مطلب نہیں اتنا نان الائنڈ نہیں ہے جتنا وہ اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہے, یا جتنا ان کو فینٹیسی ہے کہ وہ نان الائنڈ ہے. دے وڈ ڈیفینیٹلی سائڈ ود دی امیریکنز. ان کی سچویشن بھی نہیں ہے. دے وڈ ڈیفینیٹلی سائڈ ود دی امیریکنز, کیونکہ آپ سمجھیں یہاں پہ انڈیا کا رشیا کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے. یس, بٹ انڈیا کا پاکستان کے ساتھ ایشو ہے بہت سخت. سو دیز ٹو کنٹریز کین ناٹ بی ان دا سیم بلاک. نیکسٹ بات آتی ہے, انڈیا از ود دا ویسٹرن بلاک فار شور. پاکستان اچھا بہت اسپیکولیشنز ہیں. Put Pakistan or you in a difficult situation. Hypothetically بھی میں difficult situation میں ڈالا جاتا, but Pakistan has a history of conceding to pressure. Plus it has some very difficult economic situations جس کی وجہ سے وہ باؤنڈ ہے IMF کا یا امریکہ کا یو could say. اور پلس ہم نے ہمیشہ امریکن لابی کو زیادہ پریفر کیا تھا اوور دا رشین بلاک, جس کی وجہ سے سائڈز ہیو بین ٹیکن, یو نو. تو اگر ہائپوتھیٹکلی اف آئی پٹ پاکستان ان دس سچویشن, سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک رومر تو بہت پہلے سے چل رہی ہے, جو کہ کیا ہے کہ دیر از اے نیو بلاک فارمیشن دیٹ وڈ بی ان لائن, جو کہ ہے ٹرکی, رشیا, چائنا, ایران, ساؤتھ افریقہ, برازیل, پاکستان. برازیل وڈ بی اگینسٹ US رائٹ ناؤ. جو ان کا برکس کے اگر ہم اس سے دیکھیں نا, تو یہ آلریڈی اپوزنگ دی امیریکن انٹرسٹ اینڈ انفلوئنس ان دا گلوبل اکانومی. لیکن اگر ہم جنگ کی بات کریں تو ساؤتھ افریقہ یا برازیل جو ہیں, ان کو ہم نان لینئر نیوٹرل اسٹیٹس کہہ دیتے ہیں ان دس ریگارڈ. دے وڈ ناٹ اسٹیپ ان ٹو آل آؤٹ کانفرنٹریشن, ٹھیک ہے, ان کا مقصد بھی نہیں ہے یہ. دیٹس ناٹ وٹ دے ایم فار. دیز آر ناٹ, دے ڈونٹ بلیو ان یو نو انٹروینشن ان ٹو ادر اسٹیٹس. انڈیا از ان ویسٹرن بلاک. ڈیفینیٹلی برازیل وغیرہ وڈ ناٹ آؤٹ رائٹ سپورٹ. ڈپینڈز آن دا سچویشن. ابھی ہم ہائپوتھیٹکلی بات کریں, لیکن جو پریزیومڈ بلاک بنتے ہوئے نظر مجھے آ رہا ہے وہ بنتا ہے ٹرکی, رشیا, ٹھیک ہے, چائنا, پاکستان, ایران, نارتھ کوریا. So you see a lot of colors in this block, right? But this would be a very یہاں سے ایک اور بات سمجھیں, رشیا جب آ رہا ہے یا چائنا جب آ رہا ہے تو that means ان کے سارے allies بھی آ رہے ہیں. That means the Central Asian states, that means some other states that are allied with Russia, especially Belarus اور یہ جتنے بھی قازقستان, they will be dragged into the conflict because they are. یہ تو بیٹل گراؤنڈز بنیں گے. یہ بیٹل گراؤنڈز بنیں گے, رائٹ. سو یہ سارا, اور جتنے بھی چائنیز الائز ہیں ان دا ریجن اور گلوبلی, افریقہ کو ہم یہاں پہ انڈرمائن نہیں کر سکتے. افریقہ میں ایک لہر چلی ہے جہاں پہ یو نو دے آر ایکسپیلنگ فرینچ, برٹش اینڈ امیریکنز ناؤ,
right? And they are more linear towards China ने Putin development and बहुत China. ज़्यादा की है हाँ ना, उधर। Putin को वो ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. This is very shocking for the American politics. ठीक है कि अमेरिका को पहली दफ़ा दुनिया में कोई कह रहा है कि निकलो. अब पाकिस्तान आपने इस ब्लॉक में डाला, हाँ. हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, पाकिस्तान वैसे तो is allies with the US and China. Yeah. Doesn't want to take either side. Yes. हमने एक पॉइंट पे देखा था in recent history के due to CPEC and other trade agreements, जी. Pakistan was siding with more with China और उसका influence और उसकी जो connections आप कह लें या communication with US were limited. खराब हो गए हाँ, थे. but अभी वापस 50-50 पे. रिकन्सिलिएशन की तरफ थोड़ा सा. Could you see Pakistan being in a Switzerland-like position, being very neutral in the Third World War? अच्छा ये Because इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैं ये वाली एलिमेंट सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि इंडिया को भी दूंगा. हाँ, दोनों भी हो सकते दोनों भी हो सकते हैं. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, दो न्यूक्लियर अगर पावर्स ये ऑपोजिट ब्लॉक्स में गए ना तो हम दोनों की जंग तो सर पे खड़ी है फिर, राइट? सो वी ऑल्सो हैव टू अवॉइड दैट, क्योंकि हम दोनों की जंग मीन्स व्हाट. आप ये बात समझेंगे कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग टर्म वॉरफेयर. If it results, God forbid, Albert Einstein को हम याद करते हैं, I quote him, he said कि I don't know what World War III will be fought with, but World War IV will be fought with stones and sticks and stones. Sticks and stones. और उन्हीं की theory E is equal to mc square, that was basically the basis of creation of the Manhattan Project, and you know, and his letter to the president was what started the Manhattan Project. So obviously ये nuclear war होगी World War III, ठीक है? And if it goes to a nuclear conflict, तो obviously you could not see these countries siding against or with each other, right? So India और पाकिस्तान एक anomaly होंगे. नहीं, हम एक दूसरे के साथ दोनों नहीं हो सकता ऐसे कि दोनों न्यूट्रल हो. हमारे Because I can see हमारा रीजन जिस तरह का है, हाँ, हमारा रीजन और जियो पॉलिटिक्स जिस तरह की है, चाइना would ask us for देखें जो टेरिटरी के हमें सिनेरियो आप वहाँ से बात कर जाने रहे हैं दें. ना, US would ask us कि हमें यहाँ पे अपनी बेसिस रखने दें. Who would we side with? वेरी इंटरेस्टिंग. Would it be a gamble? It would be a gamble, I would say. It would be a gamble. क्योंकि you never know where Pakistani-US relations are going to be in the future, considering the region's issues. अभी We जो don't know regional कि which issues side would win. हैं, nobody could know that. हाँ, लेकिन फिर भी बंदा assess करे तो क्योंकि if we देखें, take it from history, the US has won. हाँ ठीक है. ठीक है, But if we take it from recent history, US has lost all conflicts. लेकिन उनका ना long term depends on what you mean by loss. जो आपने अभी एग्जांपल दी थी, they replaced the Taliban with the Taliban in 20 years. Yeah, that was a big loss for the ठीक है. United States. Yes, चलो इराक में उन्होंने regime change कर दी, ठीक है. लिबिया उन्होंने तबाह कर दिया, ठीक है. करवा मतलब Regime change कर दी उधर. regime change हो गई. मतलब कोई कहे कि यार उसमें इस तरह मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था जिस तरह अफगानिस्तान में था, बट सीरिया में भी regime change करने की कोशिश की. हिलरी क्लिंटन की का इंटरव्यू है कि हमने कर दी. गद्दाफी को ऐसे हटा दिया. Who would win, and who would we side with? Obviously, nobody wants to be on the losing side. State level पे, government level पे बात करें, public तो हमारी जो है ना बहुत जज्बाती भी है और बहुत passionate भी है. अगर जज्बाती को मैं अच्छा twist दूं, तो and if we side with the wrong side, We know हमारी what public happens. क्या करेगी? ये रॉन्ग साइड के साथ साइड करना तो ये इसमें से 2-4 tangents निकल रहे हैं हाँ. कि okay, हम hypothetical लेते हैं, पाकिस्तान sides with the US. ठीक है. By extension siding with Israel. See, that's a very ये that is like a very deep वो कहते हैं ना कि बहुत ही गंदे पानी में फिर पाकिस्तान की कश्ती फंस जाएगी अगर. और फिर would there be a civil war पाकिस्तान में? See, understand this. हमारे पासपोर्ट पे जब हमने लिख डाला ना कि दिस don't passport is recognize. valid for all countries except Israel, and since the foundation of our nation, even our Qaid has stated that you know we will not recognize Israel. हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है. लेकिन recent conflict जब से शुरू हुआ और पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट्स हैं जो पॉलिटिशियन से आई या मिलिट्री से आई या हमारे फॉरेन ऑफिस या से की, the lack thereof जो द statement लैक देयर ऑफ है ही नहीं, ना होने के बराबर हैं. बट हमने ये भी देखा कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने यूएन में काफ़ी काम किया इन ऑर्डर टू गेट दैट सीज फायर. पाकिस्तान ने कतर के साथ मिलकर काफ़ी काम बहुत किया, डिप्लोमेटिक रह के ना, ये तो डिप्लोमेटिक मतलब रहते हुए, राइट? सो when you take sides it needs to be apparent. I personally, if you ask me personally, I don't think कि Pakistan would side with America due to the fact कि if it sides with America, तो it would automatically be by extension siding with Israel. But let's take that the is opposite risky side. waters for Pakistan. Pakistan sides with China and Russia, for instance.
Again, risky waters for risky Pakistan. waters. So You're یہاں پہ- siding with North Korea. دنیا اس وقت جو ہے نا میڈیا لیڈ کرتا ہے, میڈیا سے پرسپشن بنتی ہے, میڈیا سے پرسپشن آف ایران اینڈ North Korea is not آر دی موسٹ ایول نیشنز ان دا ورلڈ. rogue nations. ٹھیک, you side with them, you take on a lot of hate. Unless you win, unless your leader wins, جو کہ Pakistan will not lead the third world war. ٹھیک, Pakistan would It could be definitely not lead the By as economic hard it is standards- to say, as hard it is to say, as a nationalist, Pakistan will never lead the World War میں III. اکانومی کو اور اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہتا ہوں ہم لوگوں کے ہم میجر پاور نہیں ہے, میجر پاور ہی نہیں ہے نا دنیا میں. میجر کی پاور نہیں ہے دنیا میں. تو یا رشیا چائنا جیتے گا یا یو ایس جیتے گا. ٹھیک ہے, سو پاکستان بائی ایکسٹینشن جیتے گا, یا اگر ہوتے ہیں, اگر ہم نیوٹرل ریپ پائیں تو کیا ہی بات ہے. لیکن دیکھیں جب ورلڈ وار 3 لیٹ سپوز ہائپوتھیٹکلی آپ کا اور کافی ایکسپرٹس کا یہی ماننا ہے نا کہ ورلڈ وار 3 ایمیننٹ ہے, آ رہی ہے, ایک لہر چل رہی ہے جنگ کی دنیا میں, سو اس میں نیوٹرل رہنے کا جو جواز ہی نہیں ایسپیکٹ ہے نا وہ ان ملکوں کو جاتا ہے جو کہ ورلڈ وار 2 اور ورلڈ وار 1 میں بھی نیوٹرل رہے تھے, جو کہ ہم تو ورلڈ وار 1 اور 2 میں تھا ہی نہیں پاکستان. تھے نہیں, لیکن وی ور سائڈنگ ود برٹش. ہماری فورسز یہاں سے برٹش. میں آپ سے ادھر ڈس ایگری کرتا ٹھیک ہے ہوں کہ the state of Pakistan did not side with anyone because the state of Pakistan did not exist ہی نہیں کرتی تھی نا. ایگزیکٹلی blame سارا لیڈر کو جاتا ہے. ہمارا پاکستان was not there, so there was no پاکستانی لیڈر, so ہم exempted ہیں from that. blocks بن گئے ہمارے دو. رائٹ. پاکستان and India could be in either block or try to remain neutral. جو ورلڈ وار 1 اور 2 میں چیزیں اتنی prominent نہیں تھی نا, that was the presence of non-state actors. داعش, آئی ایس کے پی جس کو کہتے ہیں, اب تو آئی ایس کے پی رہ گیا, القاعدہ, ٹی ٹی پی, اور بھی اس طرح کی ٹی ٹی اے ہے, وہ نان اسٹیٹ ایکٹر تو نہیں ہے, اب تو اسٹیٹ ایکٹر بن گیا نا. ہاں, یس. آئی آر اے بھی ہے, اور بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں پوری دنیا میں. ٹھیک ہے, ہودیز ہیں, پر وہ بھی اب ان کی بھی اسٹیٹ پہ ان کا کنٹرول ہے. یہ کیسے پلے آؤٹ کریں گے, ہے یہ ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہی آبویسلی, بٹ how do you see them acting in this situation? Okay, یہ تھوڑا سا controversial question ہے, I would say. Obviously. لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے 21st سینچری میں نان اسٹیٹ ایکٹرس کا جو کردار ہے نا انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر, وہ بہت زیادہ بڑھ گیا, اسپیشلی ان دا ریسنٹ ایئرس, اسپیشلی جب تحریک طالبان افغانستان نے اپنے آپ کو نان اسٹیٹ ایکٹر سے ٹرانزیشن کیا انٹو اسٹیٹ ایکٹرس. امریکہ کے ہوتے یہ ایک اچیومنٹ ہے ان کے لیے, اینڈ یو کی ناٹ ڈینائی اٹ. And defeating the sole superpower using a mercenary army, a guerrilla warfare tactic. In the guerrilla warfare, آپ یہ بھی سمجھو کہ افغانستان میں صرف امریکہ نہیں تھا, نیٹو کی فوجیں تھیں. ٹھیک ہے, so it was not just the American military. So defeating them is a huge achievement on their end. So ہوتیز کی بات کریں, آپ نے کہا کہ ہوتیز اب اسٹیٹ ایکٹرز بن گئے ہیں. میں اس چیز سے اگری نہیں کرتا, کیونکہ یمن کے اندر 2 حکومتیں چل رہی ہیں. ایک ہوتیز کی ہے, ٹھیک ہے, جو انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں ہے, اور دوسری جو حکومت ہے وہ ریاض میں بیٹھی ہوئی ہے, جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. ایک ریاست یا آپ کہیں ایک لیڈرشپ جو اس کنٹری میں ہی نہیں ہے, وہ لیڈرشپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بائی دیٹ ایسپیکٹ ٹھیک ہے, ہم کہہ لیتے ہیں کہ ہوتیز کی حکومت ہے. سو کارزائی از ناٹ دا پریزیڈنٹ آف افغانستان اینی مور. یہ میں ایک بڑی بولڈ اسٹیٹمنٹ یاد دینے لگا ہوں آپ کو. یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں نا, یہ کسی نہ کسی اسٹیٹ سے فنڈیڈ ہوتے ہیں, یہ کسی نہ کسی اسٹیٹ کی پراکسی ہوتے ہیں. سو یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن کا آپ نام لے رہے ہیں سارے, یہ کسی نہ کسی کی پراکسی ہیں. تو وہ اسٹیٹ جس کی بھی یہ پراکسی ہے, میں کوئی نام نہیں لے رہا, وہ جس بھی لابی کی طرف ہوں گے, these non-state actors would be supporting that lobby. And if اسلامک اسٹیٹ کس کی لابی مطلب پراکسی ہے؟ آپ نام سمجھیں, چھوٹا سا جواب دوں گا, چھوٹا سا جواب دوں گا. ہودیز کا مجھے آئیڈیا ہے, if I may, میں چھوٹا سا جواب دوں گا. اسلامک ISKP جس کو آپ کہہ رہے ہیں, اس کا پوری فل فارم بنتی ہے اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس, رائٹ؟ اسلامک اسٹیٹ. اچھا, ریسنٹ ٹائمز میں وہ اسرائیل پہ حملہ نہیں کر رہے, وہ ایران پہ حملہ کر رہے ہیں, وہ رشیا پہ حملہ کر رہے ہیں. ابھی رشیا میں جو ہوا ماسکو اٹیک, وہ انہوں نے کلیم کیا. سو دے آر ناٹ اٹیکنگ اینیمیز آف اسلام, دے آر ایکچولی ٹارگیٹنگ مسلم کنٹریز. نہیں چلے, رشیا مسلم کنٹری تو نہیں ہے. سنیں نا, ISKP ابھی زیادہ پریزنس کہاں پہ, سیریا میں, افغانستان میں, افغانستان میں. پاکستان پہ حملے ہوتے ہیں, ISKP اٹیک
کہ وہ سو میں کوئی پوائنٹ آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ فنگرز بٹ یہ کسی مسلمان ریاست کی پراکسی تو نہیں ہے. آئی ایم ویری سوری بٹ یہ مسلمان بھی نہیں ہے آئی ایس کے پی کی جہاں تک میں ٹھیک ہے. We've all seen the videos. Muslim community rejects. We reject completely. So جو بھی پراکسی جس ملک کی ہے نام جو آتا ہے نا وہ امریکہ اور اسرائیل کا آتا ہے. I said it. ٹھیک ہے, I've said it here. تو امریکہ اور اسرائیل کا نام آتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی الشفا ہاسپٹل میں اسرائیل نے ایک آپریشن کیا تھا. اسرائیل کی ایک بریگیڈ ہے دیٹ ڈریسز اپ لائک پیلسٹینینس اینڈ ڈز کوورٹ آپریشنس. تو آئی ایس کے پی بھی تو یہی کرتی ہے, ڈریسز اپ ایز مسلمس, داڑیاں اگا لیتے ہیں اللہ کا نام لے کر اور پھر مسلمانوں پہ ہی حملہ کرتے ہیں. سو میرا دماغ یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ یہ کوئی اسلامک اسٹیٹ یا خلافت کا نظام قائم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تو آلریڈی اسٹیبلشڈ اسلامی نظام جیسا بھی ہے اس کو خراب کر رہے ہیں. سو یہ کون چاہتا ہے؟ یو ایس اینڈ اسرائیل. سو آئی ایس کے پی کو میں ہمیشہ پٹ کروں گا اسرائیل یا امریکن لابی میں. سو بائی ایکسٹینشن اور چلے ہم اس بات کو اگر کنکلوڈ کریں, سو جس کی پراکسی ہے اس کے لیے کام, جس کی پراکسی ہے اس کے لیے کام, سمپل انف آنسر. ایگزیکٹلی. بٹ جو کسی کو اگر ایسا لگتا ہے کہ دے ڈوئنگ دس انڈیپینڈنٹلی یا ان کی اپنی لیڈرشپ ہے تو لوگ انسان ہی نا, دے کوڈ ٹرن اگینسٹ دیئر بائٹ دا ہینڈ دیٹ فیڈز. دیکھیں یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے نا. ہم سارے جانتے ہیں کہ حماس اور حزب اللہ اور ہوتیز ان تینوں پوری دنیا جانتی ہے. میں کوئی نیوز نہیں بتا رہا آپ کو, بالکل پوری دنیا جانتی ہے یہ تین کس کی پراکسیز ہیں, ایران کی, رائٹ. اگر حماس فل فارم میں اس کی پراکسی نہیں ہے تو سپورٹ تو ایران کرتا رہا ڈے ون سے. اس کو وہ جو ویپنز وہ جو اسرائیل پہ اتنے حماس ٹو ایران از واٹ اسرائیل از ٹو یو ایس. ایگزیکٹلی رائٹ. سو یہ اگر اس کی پراکسی ہو سکتی ہے تو واٹس رانگ ان اس ایز فری انڈیویجولس کالنگ آئی ایس کے پی ایز اے پراکسی آف امیریکا؟ Nothing wrong in it. I don't think there's anything wrong. The facts point in their direction. تو جس کی پراکسی وہ اسی کی سائڈ پہ ہوگا ڈیفینیٹلی. اب آتے ہیں اسرائیل کی سپورٹ کے اوپر. یو ایس کی انکنڈیشنل سپورٹ ہے, ٹھیک ہے, ماں بیٹے کا ریلیشن شپ ہے. نیوکلیئر ویپن سے اور نیوکلیئر وار سے ساری دنیا ڈرتی ہے, کانپتی ہے. ایک دفعہ یو ایس نے یوز کیا, اس کے بعد یو ایس نے بھی اس طرف قدم نہیں اٹھائے. ہم نے بلکہ پہلے بھی ڈسکس کرتے, اسی سے آگے بات نکلتی تھی. اسرائیل پہ بھائی کسی کا ہاتھ نہیں ہے. اسرائیل ہاتھ سے مراد یہ نو بڈی کنٹرولز اسرائیل, واٹ اٹ ڈیسائڈز. مائٹ بی دی ادر وے اراؤنڈ, اسرائیل کنٹرولز اور ڈکٹیٹس واٹ ادر کنٹریز ڈو. لیٹ سے اسرائیل یوزز اے نیوکلیئر ویپن اگینسٹ واٹ ایور کنٹری, پیلسٹائن ہو, وہ ایجپٹ ہو, وہ ایران ہو. ایران کے ساتھ would the US stop backing it, یا اس کی سپورٹ وینش ہوگی فار اے بریف پیریڈ بھی, انلیس مطلب آبویسلی اس پہ ایک کنڈیشن یہ آتی ہے کہ اگر اس کے اوپر ریٹیلیشن میں بھی دوسری کنٹری نیوکلیئر اٹیک کر دے تو پھر تو یو ایس جسٹیفائی کر لے گا, ٹھیک ہے. بٹ اگر نہیں کرتا, دوسری کنٹری نہیں کرتی فار دیٹ اور فار وٹ ایور بریف پیریڈ آف ٹائم کہ نیوکلیئر انہوں نے اسرائیل اٹیک کرتا ہے اور دوسری ابھی ریٹیلیشن کا ٹائم ہے, would we see the support going away? Acha, since this is a hypothetical question, so I would answer in a hypothetical manner. دو ایلیمنٹس ہیں. یو ایس کے اندر فریڈم آف اسپیچ اتنی ہے جتنی پوری دنیا میں نہیں ہے. کین وی اگری آن دیٹ؟ The freedom of speech, assembly and expression in the United States of America is more than anywhere else in the world. ٹھیک. As long as you don't talk about Israel. بالکل. Do you agree to that? ہاں. So everything is anti-Semitic. Exactly. So as long as you don't talk about Israel, آپ جو مرضی بات کرو, آپ اپنا جینڈر سیکنڈ میں بدل لو, no one cares. لیکن آپ اسرائیل کے اینٹی سیمیٹک نہیں ہو سکتے. آپ یو ایس کو کریٹیسائز کرو, کہو بہت برا ہے. آپ ٹرمپ کو گالیاں دو, بائیڈن کو دو, بٹ you cannot even talk about, you know, اگر ایک Jewish member of the Jewish community, American Jewish member of the Jewish community, وہ بھی اگر اسرائیل کو کوئی بات کرتا ہے نا تو اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. امریکہ میں ایسی اریسٹ ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھے کبھی. I know it's questionable, but like think of it کہ the leader of the free world, they call themselves that, the leader of the free world, وہاں پہ یہ جو یونیورسٹیز میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہمیں کوئی فری ورلڈ نظر نہیں آ رہا. سو یہاں پہ گیون ہے کہ اسرائیل, اف ان کیس اسرائیل ٹارگیٹس اینی کنٹری جو آپ نے پوچھا ود اے نیوکلیئر اٹیک, تو آئی پرسنلی تھنک
due to what the facts are showing, the data is showing throughout 75 years of US support, US कुछ नहीं करेगा. Maybe उनको hard line, उन पे कुछ ना कुछ अपनी negotiation में under the table diplomatically उन पे कुछ ना कुछ दबाव डाले. पहली बात है, I personally think US ऐसा होने नहीं देगा. ऊपर से शायद वो दबाव डाले, नीचे से वो टू शो द वर्ल्ड, क्योंकि उसने अपने टैक्स पेयर्स को भी ये दिखाना है कि आई एम स्टिल द इंटरनेशनल पुलिस. ठीक है, दिस कैन नॉट हैपन अंडर माई वॉच. सो आई पर्सनली थिंक कि पहले तो ये होने नहीं देगा यूएस. ठीक है, लेकिन वो आपकी वाली बात कि इजराइल तो अब यूएस को भी आंखें दिखाता है इन दिस रिगार्ड, राइट. मतलब सुनता नहीं है ना उसकी. सही है. राफा इन्वेजन के बारे में था, एम्बेसी, ये जो इजराइल ने ईरान की एम्बेसी पे हमला किया, यूएस डिड नॉट वांट दैट. यूएस डज नॉट वांट अ कॉन्फ्रंटेशन विद ईरान, नीदर डज ईरान बाय द वे. ऑब्वियसली ईरान, ठीक है, ईरान वो जंगें उठाता ही नहीं है जो वो नहीं लड़ सकता. ये आपने समझ ली, ईरान की बड़ी मजे की स्ट्रैटेजी है. तो आई पर्सनली थिंक हाइपोथेटिकली, पहली तो बात है यूएस वहां तक जाने नहीं देगा. लेट्स सपोज एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ऐसा बन जाता है. मेरे क्वेश्चन में ये प्री कंडीशन थी कि इजराइल नहीं सुनेगा. एंड आई पर्सनली थिंक कि यूएस एक ऐसी जगह पे फंस जाएगा जहां पे उसको इजराइल के अगेंस्ट जा नहीं सकता. उसके बाद 2 ब्लॉक्स बन ही जाएंगे दुनिया, बन ही जाएंगे, लेकिन यूएस फिर भी इजराइल की आयरन क्लैड सपोर्ट कर रहा होगा इवन आफ्टर इजराइल हैज यूज्ड दैट न्यूक्लियर वेपन. बट डेफिनेटली टू कंक्लूड इट, आई थिंक अगर इजराइल ऐसी हरकत करता है, जो कि पर्सनली मैं समझता हूँ वो नहीं करेगा, लेकिन अगर ऐसी हरकत करता है तो आप ऑटोमेटिकली यू आर इनसाइड अ वर्ल्ड वॉर 3 एंड यू वुड सी दोज लॉबीज जिसकी हमने बात की फॉर्मिंग, और पूरी दुनिया के लिए ना अलायंस बनाना आसान हो जाएगा. द शो स्टार्ट्स स्पीडिंग अप द प्रोसेस बेसिकली. द शो स्टार्ट्स व्हेन either Israel or anyone uses a nuclear weapon. Then it's a nuclear warfare. ठीक है, फिर उसको there is no stopping it. सारी वर्ल्ड वॉर 3 की बातें हाइपोथेटिकल और जो करंट कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वो अच्छे हैं. मतलब वो अच्छे से मुराद ये कि वो डिस्कस करते हैं हम, मज़े की बातें हैं, इंटरेस्टिंग होता है. कॉन्फ्लिक्ट में क्यूरियोसिटी आती है, यू वांट टू नो वेयर यू स्टैंड, क्या होगा. तो द ह्यूमन माइंड वांट्स टू प्रिपेयर फॉर whatever is coming to it. वर्ल्ड वॉर 3 के लिहाज से देखिए बहुत से लोगों की प्रेडिक्शंस होती हैं. आपने अभी एक बात की थी उसकी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की, कि आई डोंट नो व्हाट द थर्ड वर्ल्ड वॉर वुड बी फॉट विद. चौथी जो है वो पत्थरों और डंडियों से लड़ी जाएगी. इस हिसाब से इस हवाले से एक प्रेडिक्शन थी. देयर वाज अ, आई थिंक यूएस का जनरल था, आर्मी ऑफिशियल था, एल्बर्ट पाइक नाम का. ही वाज एन ओपन फ्री मेसन. उस वक्त आई डोंट थिंक उसमें कोई इशू था. ही प्रेडिक्टेड, उसका एक लेटर कोट किया जाता है जिसके ऊपर ऑथेंटिकेशन के भी इश्यूज हैं. कोई कहता है नहीं ऑथेंटिक, कोई कहता है ऑथेंटिक, व्हाट्सएवर. ये मैं रिपोर्ट्स मैंने 2012-13 में भी पढ़ी थी. उस वक्त 10 साल पहले तो ईरान इजराइल का इशू नहीं था ये वाला, इन हालात पे बात नहीं थी. तो सो ही डिस्क्राइब द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1880 सपोजिटली, एग्जैक्टली एज इट हैपेंड. किस तरह क्या होगा, किस तरह की वॉर होगी, उससे क्या होना चाहिए. सार गवर्नमेंट ख़त्म हो, कम्युनिज़म आए रशिया में, वो आया. सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिस्क्राइब हुई, नाज़ीज़ कैसे होगी, क्यों होगी, किन के बीच में होगी. नाज़ीज़म ख़त्म होगा, उसमें पॉलिटिकल ज़ायनिस्ट के ख़िलाफ़ होगी और नाज़ीज़म ख़त्म होगा. वो हो गई एज इज़. बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़. लेट्स सपोज ये उसके बाद डॉक्यूमेंट बना है, किसी ने फेक डॉक्यूमेंट अंदर डाला है. दे डिस्क्राइब द थर्ड वर्ल्ड वॉर. और इवन अगर किसी ने 10 साल पहले ये बोला है ना, आई थिंक ये बड़ी बात है. द थर्ड वर्ल्ड वॉर, दे सेड मुस्लिम लीडर्स एंड पॉलिटिकल ज़ायनिस्ट, इजराइलिट्स, इजराइल तो चले अभी बना है ना, बट इजराइलिट्स तो कौम है, उनके ख़िलाफ़ होगी. और अभी तो हमें यही नज़र आ रहा है. एग्रेसर कह लें इजराइल को आप, या एक साइड कह लें, दूसरी साइड ईरान, नो वन कैन डिनाई के मुस्लिम नेशंस में आता है. कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू हुआ पड़ा है. हम बहुत सारे लोग सोचते रहे कि इजराइल को बचाने के लिए सारे मुस्लिम लोग शायद खड़े हो जाएं, बट वन आफ्टर द अदर भी खड़े हो सकते हैं. वो आगे 2 मुस्लिम लीडर्स के ख़िलाफ़ वो आगे. उन्होंने ही उसी लेटर में लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड विल साइड विद आइदर वन एंड दे विल, लड़ाई मुस्लिम्स और ज़ायनिस्ट की होगी एंड द इंटायर वर्ल्ड विल बी एट वॉर, फाइट टू द पॉइंट ऑफ एग्जॉस्शन. और फिर वो एग्जॉस्शन का मतलब मुझे तो
البرٹ آئنسٹائن کی وہی بات لگتی ہے, ایگزاسشن وڈ بی یو ہیو نو مور ٹیکنالوجی. ہاں, نیوکلیئر ڈیواسٹیشن, یو ہیو نو مور ٹیکنالوجی. آپ پتھر اور ڈنڈیوں پہ آ گئے. اس کے اوپر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ کیا ایک تو اوتھینٹیکیشن کے بارے میں بتانا, دوسرا مجھے بتائیں کہ ہم لوگ اس طرح کی پریڈکشنز کے بعد وڈ وی لک فار اے کنفرمیشن بائس اینڈ بیکاز آف دیٹ ہم وار کے اندر چلے جائیں سارے, پوری دنیا؟ پرسنلی آئی ہیو گون تھرو دوز ڈاکیومنٹس, آئی ہیو گون تھرو دیٹ لیٹر. میں نے بھی 2012 میں 10 میں پہلی دفعہ دیکھا, پھر ابھی ریسنٹلی جب جنگ شروع ہوئی تو تب میں نے دیکھا. اس کی جو سب سے پہلے اوتھینٹیکیشن ہے اس کی بات کرتے ہیں. کچھ لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ 1880 میں یہ لیٹر لکھا گیا تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں 1871 میں, کچھ لوگ کہتے ہیں 1876 میں. تو جو ٹائم لیپس ہے نا, یہ اس کے بیچ میں ایک عجیب سی میچ نہیں ہو رہی, رائٹ. سو یہ تھوڑا سا ڈاکیومنٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. ایگزیکٹلی, تو یہ تھوڑا سا کنٹروورشل. ہاں, لیکن سائملٹینیسلی میں یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں البرٹ پائک میموریل ہے, ٹھیک ہے. وائی از دیٹ دیر؟ کیونکہ وہ بہت بڑا وار ہیرو تھا. آئی ڈاؤٹ اٹ. سو I mean, let's for the sake of the man existed at the least. man existed and he has a memorial in Washington DC, right? And they have like an archive of his entire work there. تو ہم ایک بات کرتے ہیں, وہ جو لیٹر آپ پڑھیں, اگر چلیں, میں کہتا ہوں 1900 پورے ایگزیکٹ دا ایئر 1900 میں بھی اس نے یہ لیٹر لکھا, تو تب بھی اس نے ورلڈ وار 1 14 سال سے, ورلڈ وار 2 کم از کم 40 سال سے, اور ورلڈ وار 3 گاڈ نوز 124 ایئرس میں بھی, بیکاز ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے ہیں, رائٹ. تو دی ایکوریسی ورلڈ وار 1 جو ایگزیکٹ ہاؤ اٹ پلیڈ آؤٹ, ہاؤ اٹ ول گو, ہاؤ مینی پیپل ول ڈائی, اٹ واز ریٹن. ورلڈ وار 2 میں اس نے جو مزے کی بات کی, اس نے کہا کہ جرمنی, نازی جرمنی, ہی کوٹڈ, نازی جرمنی وڈ بیسکلی بی فائٹنگ ود جیوش, مطلب ان کو ختم کرنے کی ریڈیکیشن کی اسکیم ہوگی, جس کے بعد پولیٹیکل زائنزم پیدا ہوگا, رائٹ. حالانکہ پولیٹیکل زائنزم 1900 ارلی 1900 میں ایگزسٹ کرتا تھا. دیر واز دس بک کالڈ دا لیڈرز آف زائن, right? This was written in 1891 something, right? This was basically an indication. اچھا, مزے کی بات یہ, البرٹ پائک کا وہ جو لیٹر ہے, definitely it has some relevance to it, because جب بھی وہ لیٹر لکھا گیا ہے, ورلڈ وار 3 کی جو پریڈکشن اس نے وہاں پہ کی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا تو سائڈ لے گی دونوں, یا عرب ورلڈ کا, مسلم ورلڈ کا, یا پھر پولیٹیکل زائنسٹ. پرائمری کنٹینڈرز ہیں وہ بہت اچھے آئیڈینٹیفائی. عرب سے اس کی مراد تھی مسلم ورلڈ, رائٹ, دا مسلم ورلڈ ورسز پولیٹیکل زائنزم. اس نے یہاں پہ ایک بڑے مزے کی بات لکھی ہے. وہ کہتا ہے کہ ورلڈ وار 3 کے بعد جو آپ انیلیشن کی بات کر رہے تھے, وہ کہتا ہے کہ دا پولیٹیکل زائنزم اینڈ دا مسلم ورلڈ بوتھ ول وائپ آؤٹ ایچ ادر. ہاں, میں یہ مس کر گیا, میں وہی اسی پہ لانا چاہ رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ دے ول وائپ آؤٹ ایچ ادر. تو وٹ از لیفٹ؟ اسلام از گون, پولیٹیکل زائنزم از گون, واٹس لیفٹ؟ کرسچینٹی اور فری میسنس, رائٹ. تو بڑی عجیب سی جو انڈیکیشن اس نے وہاں پہ دی. آئی تھنک دیر از ڈیفینیٹلی سم کنٹروورشل ریلیونس ٹو اٹ, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ ہے. میں نے کافی ریسرچ کی اس کے اوپر. ورلڈ وار 3 نہ بھی ہو, وہ ایگزیکٹ کانفلکٹ تو چل رہا ہے. اینڈ دا فیکٹ دیٹ ہی واز ایبل ٹو یو نو, آپ کو اتنے 100 مطلب 1000 سال پہلے وہ بتا رہا ہے بندہ کہ بھائی یہ اس طرح ہوگا. دیٹ از, میں نے 2-4 جگہ پہ جہاں پہ اس کی اوتھینٹیکیشن دیکھنا چاہ رہا تھا, جدھر پڑھا نا, اس پہ نیچے جتنے کامنٹس تھے نا, ور ہی ڈڈنٹ پروٹیکٹ اٹ بیکاز دے آرکسٹریٹڈ اٹ. اب یہ لائن چلی جاتی ہے کنسپریسی تھیوری کی طرف, اور کنسپریسی تھیوری کی جب ٹرم ہم یوز کرتے ہیں, مجھے ایک بڑا مسئلہ اس بات سے, دا مومنٹ یو اٹر کنسپریسی, وہ بات انویلیڈیٹ کر دی جاتی ہے. انویلیڈیٹ نہیں کرنی چاہیے, اسکروٹنائز کرو اس کو, صحیح طرح چیک کرو کیا ہے, انویلیڈیٹ نہیں ہونی چاہیے. بالکل. اسی لیے یہ جب میں نے بیکاز آفٹر دا فیکٹ اٹس ٹو لیٹ. ایگزیکٹلی, میں نے کافی دفعہ نا مطلب اپنی ریسرچ پوری کی, تو میں نے اس لیے شروع میں یہ بات بولی کہ ٹو می آئی اسٹل تھنک اٹس اے کنسپریسی تھیوری, لیکن دیر از سم سورٹ آف اے ریلیونس ٹو اٹ, کیونکہ جب بھی جہاں بھی جس نے بھی لکھا ہے, ٹھیک ہے یار, دی ایگزیکٹ پریڈکشن آف ہاؤ تھنگس ہیپنڈ از ناٹ پاسبل. اگر ہم اوورلی ویگ بھی اس کو ہوتا نا, تو ہم اس کو کہتے کہ یار چلو اس نے 8 ماری تھی, ادھر سے ادھر بات ہم کنیکٹ کریں, we're connecting dots. It's not dots, it's a line. It's a line, definitely. تو ہم نے کچھ نہیں کنیکٹ کیا. یہ بالکل. سو البرٹ پائک کا آئی تھنک یہ لیٹر جو ہے,
اٹ ریزز اے لاٹ آف کویشچنس, اوتھینٹسٹی کے بھی, کنٹروورسی کے بھی. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی وڈ جسٹ کنکلوڈ اٹ ود دس کہ جس طرح اس نے پریڈکشن کی ہے اور جو پریڈکشن اس نے World War III کی ہے, آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ ہم we take it seriously. we take something seriously, کیونکہ if we call everything conspiracy theory we going nowhere, right? ہاں پھر جب ایکچوئل ایونٹس ہو جاتے ہیں اس کے بعد کرنی چاہیے سب کو, آئی تھنک. اور میں تو خود ایز اے پروفیسر یو نو آئی تھنک اٹس مائی فرم بلیو کہ یار اینی تھنگ یو سے, اسپیک اور ٹاک اور رائٹ ہیز ٹو بی authenticated and validated, because ہمارے you can stand by it. ایگزیکٹلی اکیڈیمیا میں تو آپ کو پتا ہے پیئر ریویوڈ جرنلز اور پیپرز کے علاوہ وی ڈونٹ کنسیڈر اینی تھنگ ایلس اوتھینٹک, کیونکہ وہ پیئر ریویو ہوتا ہے اس لیے کہ جب 1 2 3 نظریں اس پہ پڑیں گی. تو پرسنلی یہ بات ہے, لیکن دیر از سم ریلیونس ٹو اٹ. اچھا اس نے آئیڈینٹیفائی بھی, ہم ابھی بلاکس کی بات کرتے ہیں, ہی آئیڈینٹیفائڈ 2 مین بلاکس. اچھا جو ایلبرٹ پائک کی پریڈکشن ہے نا, اس سے میں 2 منٹ اپنے ہماری پچھلی کنورسیشن پہ جاتا ہوں. اس نے 2 پارٹیز آئیڈینٹیفائی کی ہیں, زائنسٹ اینڈ مسلمس. سو مسلم نیشن میں سے کوئی بھی ابھی فور فرنٹ پہ تو ایران ہے, اور زائنسٹ میں اسرائیل ہی ہے جی ایک پرومیننٹ وہ. تو ایک بات جو میرے خیال سے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اینی میجر پاور یا ورلڈ پاور, رشیا, چائنا اور US, دیٹ اسٹارٹس دس وار. اٹ از گوئنگ ٹو بی اس. اس سے مراد یہ کہ کچھ مسلم ورلڈ اور دا زائنسٹ جو پرووک کریں گے, یہ جن کی وجہ سے ہم بڑی پاورز بیچ میں آئیں گی. اور when you talk about کہ the world will side with one or the other and fight till the point of exhaustion, fight till the point of to exhaustion, تو ہمارے پاس تو وہ 10-15 دن والا ہی مسئلہ ہے مسلم نیشنز کے پاس اور اسرائیل کے پاس. we can destroy each other within a very short span of time. جو لمبی وار چلے گی وہ ان کی چلے گی, بٹ وہ that is going to be because of us. us سے مراد زائنزم اور مسلم نیشنز. مسلم نیشنز میں بات آتی ہے, اور ہم پہلے ڈسکس کرتے ووڈ پاکستان بی نیوٹرل اور ناٹ, اور کس سائڈ پہ جائے گا. مسلم نیشنز میں سے تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے آپ کو نہیں نکالیں گے بیسڈ آن ہز پریڈکشن. اگر اسی طریقے سے پلے آؤٹ ہوتا ہے تو وی ول بی ون آف دا مسلم نیشنز. جو مسلم نیشنز میں رہتے ہوئے جب ہم World War III میں کنٹریبیوٹ کریں گے, ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, رائٹ, ہاؤ لانگ کین وی فائٹ اے وار. کیونکہ یہ بات 2017-18 سے شروع ہوئی تھی. پھر جب ایئر اسٹرائکس ہوئی تھیں انڈیا اور پاکستان کے آپس میں کانفرنٹیشن ہوئی تھی, تو اس وقت کی باتیں بہت زیادہ ہو رہی تھی کہ ہاؤ لانگ کین پاکستان فائٹ اے وار فار. اس کے اوپر مجھے آپ کا تھوڑا سا اوپینین چاہیے. Is it okay if I break this answer into a 3-part answer? Of course you okay. break it into. سب سے پہلی بات, 21ویں صدی میں 2024 چل رہا ہے, لانگ ٹرم وار کو پہلے میں ڈیفائن کر دوں کہ کس طرح ہوتی ہے. اب جو وارز ہو رہی ہیں اور جو یہ سینچری کے اندر وارز دیکھی گئی ہیں, یا تو وہ ہائبرڈ وارفیئر کے اوپر بیسڈ ہیں یا 5th یا 6th جنریشن وارفیئر کے اوپر ہے. فار دی آڈینس آئی ول کلیریفائی, رائٹ, ہائبرڈ وارفیئر یہی ہوتی ہے کہ آپ مس انفارمیشن اسپریڈ کرتے ہو, سائبر اٹیکس کرتے ہو, آپ اکانومی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہو, وچ از این ایگزامپل آف 5th جنریشن وارفیئر. 6th جنریشن وارفیئر میں بیسکلی دیز آر پراکسی وارز دیٹ آر یو نو, جو کہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی پاکستان از آلریڈی انوالوڈ ان لاٹ آف پراکسی وارز. ہم وار آن ٹیرر اس کو ٹرم کر دیتے ہیں. وار آن ٹیرر تو چھوڑے نا, آپ صرف اپنے بلوچستان اور یو نو صرف بلوچستان پروونس یا KP یا وزیرستان کے اندر جو ہمارے ٹیررسٹ اٹیکس ریسنٹ ٹائم میں دیکھی گئے ہیں, اسپیشلی جو اپریل میں نے ہائی لائٹ کیا کہ اراؤنڈ یو نو 74 اٹیکس کیریڈ آؤٹ ان پاکستان. سو یہ سارے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ یہ وہ پراکسیز کے تھرو ہی ہو رہے ہیں نا. سو وی آر آلریڈی ان اسٹیج آف وار. اگر آپ بات کریں کنونشنل وار, آپ کنونشنل وار کی, آل آؤٹ وار جسے کہتے ہیں, رائٹ, لمیٹڈ وارفیئر نہیں, ایگزیکٹلی. کنونشنل وار میں اگر آپ کہتے ہو کہ یار فوجیں بھیج دیں, ایئر اسٹرائکس کریں گے, وہ والی جنگ تو اب ہونی نہیں ہے, کیونکہ دونوں نیوکلیئر پاور اسٹیٹس ہیں, انڈرسٹینڈ. لیکن اسرائیل اور ایران, لیکن کیونکہ ہم دونوں نے ایز اے ڈیٹرنٹ, مطلب ایٹ لیسٹ پاکستان نے ایز اے ڈیٹرنٹ بنایا تھا اپنا نیوکلیئر ویپن کہ یو نو ہمارے پاس ہونا چاہیے ان ٹرمز, اگر انڈیا کے پاس, ایگزیکٹلی. تو ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں وہ یوز کرنے نہیں دے گی, بٹ ڈپینڈز آن دا کانفلکٹ. ضیاء کے جملے یاد ہیں آپ کو؟ مجھے بالکل یاد ہے, ہم گھاس, وہ ضیاء صاحب کے, بالکل ضیاء صاحب کے بھی مجھے یاد ہیں. لیکن جب وہ کرکٹ میچ دیکھنے گئے تھے انڈیا میں, ان کا کسی کے انٹرویو میں میں نے سنا تھا, ہم نے بھی عید پہ پھوڑنے کے لیے نہیں بنایا ہوا, بالکل ایگزیکٹلی. دیکھیں
آئی پرسنلی تھنک کہ گیون پاکستان کرنٹ اکنامک اسٹیٹس جو کہ مطلب سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے, گیون پاکستان کرنٹ پولیٹیکل اسٹیٹس, ٹھیک ہے, کیونکہ جنگ کے اندر آپ کو بڑی ہارڈ لائنر ڈیسیجنز لینی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کین دس گورنمنٹ, دی ایگزسٹنگ گورنمنٹ, میں اس کی کوئی کریڈیبلٹی پہ وہ نہیں انگلی اٹھا رہا, آئی ایم جسٹ simply pointing out the fact that this is a coalition government. Coalition governments are never strong to make decisions, understand, because they have to talk about a lot of stakeholders. کوئی اگری کرتا ہے ایک ڈیسیجن سے, کوئی نہیں کرتا. وہی والی بات جو میں نے پہلے بولی, a lot of cooks spoil the dish, right? So جنگی صورتحال میں آپ کے پاس you have to think on your toes. اگر ملٹریلی اسٹریٹجی کی بات کی جائے, پولیٹیکل بات کی جائے, تو پرسنلی آئی تھنک پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے آرسنل کے طور پہ ٹو فائٹ اے لانگ ٹرم وار. But you have to buy more and more weapons obviously to continue the war. یہ تو نہیں ہوگا نا, میں صرف اس لیے میں نے بولا نا 2 سال تک جنگ ہوگی, میں نے اس لیے بولا ملٹریلی آرسنل کی بات کی جائے, بیکاز وی ول بلڈنگ دیٹ آرسنل فار 76-77 years now, right? We have the arsenal to conduct or be inside a long term warfare. لیکن اس کی implications کیا ہیں؟ سب سے پہلا, ہمارے پاس اکنامک ریسورسز نہیں ہے ٹو فائٹ اے لانگ ٹرم وار. اگر آج کی پاکستان کی معاشی حالات دیکھی جائے تو میں آنیسٹلی یہ بھی نہیں, آئی ایم گوئنگ ٹو گو آن آؤٹ اینڈ این ایج اینڈ جسٹ سمپلی پوائنٹ اٹ آؤٹ کہ ہم 1 مہینے کی بھی جنگ برقرار نہیں رکھ سکتے گیون آور کرنٹ اکنامک اسٹیٹس. کیونکہ دیکھیں ایک بات سمجھیں, جنگوں کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے, بہت پیسہ چاہیے. سوویت یونین کولیپس کیا تھا کانسٹنٹ جنگ کی وجہ سے, جس کی وجہ سے اس کی اکانومی, اور وہ پراکسی وار تھی, اور وہ پراکسی وار تھی, ڈائریکٹ وار بھی نہیں تھی. ایگزیکٹلی یو رائٹ. اینڈ ہاؤ مینی, مجھے فگر نہیں یاد, یو نو کہ کتنے ملک اس میں سے نکلے ہیں رشیا کو چھوڑ کے؟ سر ایگزیکٹلی, اگر آپ زیادہ نکلے ہیں سر, زیادہ نکلے ہیں. یوکرین از ون آف دوز کنٹریز, جارجیا از ون آف دوز کنٹری, 7 تو صرف سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, صحیح ہے. سو اے لاٹ آف کنٹریز گاٹ, ایون پولینڈ جو تھا وہ کافی حد تک سوویت یونین کا حصہ تھا. چلے وہ اس سے پہلے تو نہیں تھا نا. ویسٹ برلن, ایسٹ برلن, یو نو دے ہیڈ لٹرلی ڈیوائڈیڈ یورپ. وہ جو دیوار بنائی تھی, وہ وال جو بنائی تھی, اٹ واز بیسکلی ڈیوائڈنگ یورپ, رائٹ. سو بہت سے ملک نکلے ہیں, 7-8 نہیں, بہت سے. سو کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ وہ پراکسی وار تھی اینڈ اٹ ایگزاسٹڈ دیئر اکانومیز. سو پاکستان کی آلریڈی ایگزاسٹڈ اکانومی جو ہے, جو کہ آنیسٹلی اسپیکنگ سلولی اینڈ گریجولی تھوڑی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے, بہتری کی طرف جا رہی ہے, لیکن آل آؤٹ وار, وہ بھی لانگ ٹرم, اس کے اندر کنونشنل فل اسکیل وار, آئی پرسنلی تھنک بلاکس میں ہیلپ نہیں ہوگی آپ کے خیال سے, whoever the leading دیکھیں party. obviously if it is just a small scale conflict, نہیں 2 کنٹریز میں ہم بات نہیں کریں, ہم ورلڈ وار کی بات کریں. ورلڈ وار کی بات کریں, جب ورلڈ وار کی آپ بات کریں تو دیکھیں پوری دنیا جنگ پہ ہوگی, ٹھیک ہے. اور ورلڈ وار 3 کی میں دوبارہ آئی گو بیک ٹو آئنسٹائن کی پریڈکشن, تو آپ یہ سمجھیں, مجھے نہیں لگتا ورلڈ وار 3 کوئی لانگ ٹرم وارفیئر ہونے والی ہے. اٹ ول ایونچولی اینڈ اپ بینگ اے نیوکلیئر کانفلکٹ, اینڈ اف دیٹ ہیپنس پاکستان از مور دین ریڈی فار اے نیوکلیئر کانفلکٹ. بعد میں کیا ہوگا وہ کوئی نہیں بتا سکتا, کیونکہ بچنا ہی کرنے کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت. ہم بات کریں گے وار, چھوڑیں, بچنا ہی کچھ نہیں ہے. آئی ایم ویری سوری ٹو سے, بچنا ہی کچھ نہیں ہے. مے بی انڈیا میں شاید کچھ بچ جائے آفٹر نیوکلیئر کانفلکٹ, ٹیریٹری بہت زیادہ ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, وہ جو بچے گا نا وہ بھی کچھ کسی کے کام نہیں آئے گا, وہ بچا کچا ہی ہوگا, وہ کسی چیز کے لائق نہیں. بیکاز آئی آر میں دس از ٹرم وی کال نیوکلیئر ونٹر. دس از اے تھیوری کہ جب آل آؤٹ نیوکلیئر وارفیئر ہوگی, ورلڈ وار 3 لیٹ سپوز, تو دیکھیں ریڈیشنز اور جو ریڈیس میں ہوں گے وہ لوگ تو مطلب دے ول فیس سیویئر کانسیکوینسز آف ریڈیشن اینڈ واٹ ناٹ. تو نیوکلیئر ونٹر ایک کانسیپٹ ہے انٹرنیشنل سیکیورٹی اور انٹرنیشنل ریلیشنس میں, جس میں ہم سائنٹسٹ نے دیکھیں, ایک بات آپ سمجھیں, آپ کی اوزون لیئر جتنی ڈپلیٹ ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج اتنا امپیکٹ کر رہا ہے پوری دنیا پہ, وہ کیوں ہے؟ اوزون لیئر ڈپلیٹ ہوئی ہے. امیجن آپ اس سینیریو میں ایک ورلڈ وار نیوکلیئر بیسڈ کانفلکٹ کرتے ہیں. بیسکلی سارے ملک جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں دے آر یوزنگ اٹ, اور جنہوں نے نہیں بتایا وہ ہاؤ مچ آف دی اوزون لیئر وڈ یو فردر بی ڈپلیٹنگ؟ آئی پرسنلی تھنک دیر وڈ بی نن لیفٹ. سو آپ ملکوں کو چھوڑ دیں سر, آپ دنیا کا خاتمہ کر رہے ہوں گے. دس وڈ بی دی اینڈ آف ہیومینٹی, مارک مائی ورڈس, اینڈ اٹس ناٹ جسٹ مائی ورڈس, ایوری ایکسپرٹ ہیز سیڈ دیٹ. اسی لیے آئنسٹائن کہہ رہا تھا کہ ہم پتھروں سے اور اسٹک سے لڑیں گے, کیونکہ ہماری ٹیکنالوجی ایز وی نو اٹ وی وڈ لٹرلی اینڈ اٹ, کیونکہ جو خطہ بچ جائے گا. دیکھیں ہر ملک نے نا بنکرز بنائے ہوئے ہیں, ریڈیو فری سائٹس بنائی ہوئی ہیں, پریپریشن تو کی ہے سب نے آف اے نیوکلیئر کانفلکٹ, رائٹ. سب نے نہیں تو نیوکلیئر کانفلکٹ گورنمنٹ سروائیو کریں گی, گورنمنٹ سروائیو کریں گی, یا گورنمنٹ آفیشلز کہہ لیں, بٹ آفٹر دا فیکٹ سروائیو کرنے کی
کسی کے پاس صلاحیت ہے کہ نہیں ہے. وہی سی سو آل آؤٹ نیوکلیئر وار ڈیفینیٹلی پاکستان ہیز دی آرسنل, دیر از نو ڈینائنگ اٹ. ہمارے پاس مڈ رینج, شارٹ رینج نیوکلیئر ویپنز, انٹر کانٹیننٹل بالسٹک میزائلز, وی ہیو اے وائڈ رینج آف آرسنل ان دس category, right? But so does India, right? So does every nation that has nuclear weapons. Israel and Iran کی جو war heads کا number ہے وہ disclosed نہیں ہے کیونکہ actual confirmation ہی نہیں ہے کہ whether or not they possess. لیکن honestly speaking جو international community it has clarification on this کہ یار ہیں ان کے پاس, let's not go and test them, ٹھیک ہے. So moving forward I personally think World War III کے بعد بچنا کچھ نہیں ہے پاکستان کا بھی. لیکن اگر آپ یہ بات کسی اور کا بھی کچھ نہیں بچے گا, so we'll be on the same page. کسی کا بھی کچھ نہیں بچنا, بیکاز نیوکلیئر ویپنس کی ڈسٹرکشن از سم تھنگ دیٹ وی ہیو وٹنسڈ ان ہیروشیما اینڈ ناگاساکی اینڈ اٹس بروٹل. آپ کا ایک انسیڈنٹ اور ہوا تھا دنیا میں جو شرنوبل میں ہوا تھا, جہاں پہ ایک نیوکلیئر ریئیکٹر جو تھا, پلانٹ جو تھا, اٹ بلیو اپ. اس ٹائم اسپیکولیشن یہ تھی, اور انٹرنیشنل سیکورٹی میں ہم یہ پڑھاتے بھی ہیں کہ اس ٹائم دیر واز اے تھریٹ آف آل آف یورپ گیٹنگ ریڈیٹیڈ by that blast and they had to contain it, and that is why due to the fact that the Russians were able to contain it wahin tak aaj Europe hai waise ka waisa hi. Otherwise we would have witnessed a new Europe jo ke Hiroshima and Nagasaki ke after effects dekh raha hota, right? So Pakistan long term warfare agar conventional war and non nuclear war ki baat kare, personally I think is economy mein, in this economy کوئی اس میں جو ایک میرا پوائنٹ تھا وہ ہم نیوکلیئر وار ہیڈس کی ٹینجنٹ پہ نکل گئے. پاکستان کے پاس مطلب آئی نو کہ پاکستان کی اکانومی کافی زمانے سے اسی طرح سفر کرتی آ رہی ہے. دیر آر ٹو مینی ڈیپس. ڈو وی ناٹ ہیو اے رینی ڈے فنڈ؟ ناٹ ٹو سے نہیں مطلب ٹو سے کہ یار ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اکانومی اس طرح نہیں چل رہی ہے, ہمارے پاس رینی ڈے فنڈ. میں نے باقی آپ کے سارے سوال تھوڑے گھما پھرا کے جواب دیے, لیکن اس پہ I'll be as blunt as possible, there is no rainy day fund, not in this economy. ایگزسٹینشیل کرائسس کی ایج پہ آ کے بھی نہیں وہ رینی ڈے فنڈ نکلے گا. اگر کوئی سیکرٹ اس طرح کا جس طرح آپ رینی ڈے فنڈ کہہ رہے ہیں, اف یو ٹاک اباؤٹ اٹ آن دا پولیٹیکل اینڈ دیر از نو سچ تھنگ پریزنٹ. اف یو ٹاک اباؤٹ اٹ ان دا ملٹریز اینڈ مے بی, آئی ایم ناٹ شیور, دے وڈ نو, رائٹ, مے بی. بٹ اف ایک اور بات ہم اس پہ کرتے ہیں, دنیا جنگ لڑ رہی ہے, ایوری نیشن از انوالوڈ, ایوری میجر نیشن, ویپن ڈیولپنگ نیشن جو مینوفیکچر کرتے ہیں. Would people sell things to one another? Would one country sell something to another country? وہ کرتی رہے گی کمپنیز. ورلڈ وار 3 کے انسٹنس میں ہاں دیکھیں, جنگ از ویری گڈ فار بزنس, یہ بات آپ سمجھیں, ٹھیک ہے. جنگ از ویری گڈ فار بزنس. Would the states allow one state مطلب their own manufacturers to sell it to someone else? ہاں, وائی ناٹ. دیکھیں جب ورلڈ وار 2 ہو رہی تھی تو امریکن جو کمپنیاں ہیں آرمس پروڈیوس جو کرتی ہیں, امریکہ دنیا کا سب سے بڑا آرمس کا سپلائر ہے, رائٹ. امریکن بزنس اس معاملے میں بوم کر رہا تھا, لیکن سائملٹینیسلی اگر آپ کنزیومر مارکیٹ کی بات کریں تو وہاں پہ گریٹ مطلب ڈپریشن تھا. دیر واز امریکن اکانومی واز فیسنگ, ناٹ جسٹ امریکن اکانومی, کیونکہ دیکھیں ورلڈ اکانومی. ہاں اگر اور آئی نو کہ امریکن اکانومی بہت جب اسٹرانگ ہو گئی تھی آفٹر دیٹ دے وینٹ ان ٹو وار. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ دیکھیں امریکہ آئسولیشنزم کی پالیسی پہ بلیو کرتا تھا. وہ تو جاپان نے ان کو وار کے اندر ڈریگ کیا پرل ہاربر پہ اٹیک کر کے. ادروائز امریکہ انٹروینشن نہیں کر رہا تھا, ایڈ دے رہا تھا, صرف ایڈ ہی دے رہا تھا. لیکن وہ ایڈ کی وجہ سے ہی اس پہ حملہ ہوا. وہ بھی کیا دن تھے جب امریکہ آئسولیشنزم پہ تھا. سو تھینک یو فار بینگ آن دا شو شیرانی صاحب. ویری گڈ کانورسیشن, مجھے بہت مزہ بھی آیا ہے ہائپوتھیٹیکلس پہ بھی جو ہماری ایکچوئل حالات ہیں ٹو ڈسکس کیا ہو سکتا ہے, کیا ہوگا, کیا ہونا چاہیے. سو تھینک یو فار واچنگ دی شو. اف یو ہیو اینی اوپینینز آف یور اون پلیز پٹ دم ڈاؤن ان دا کامنٹس بلو, اور ہم نیکسٹ ویک ملتے ہیں. السلام علیکم.